بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله السميع العليم. صلوات على محمد وعلى آله. افضل خاتم المعاذرات الدار بالتسید اسکر حسین نقوی اور اسی خاندان کے دیگر مربین اور تمام شہدائے ملت جعفری اور اپنے مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. صلوات عنایت فرما کسی کو. اس سے بہتر ہے تعظیم اللہ نواسی صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے بھی انکار کیا طاغوت کا، سرکش طاقتوں کا، تو یہ ایمان کی پہلی علامت ہے. طاغوتی طاقتوں کا انکار پہلی علامت، اللہ پر ایمان دوسری علامت. یعنی جب تک طاغوت کا انکار نہ ہو، اللہ پر ایمان کا دعویٰ کامل نہیں ہو سکتا. انکار ضروری ہے، اس لیے کلمے کا آغاز پہلے انکار سے، لا الہ کوئی اللہ نہیں، پہلے انکار تمام معبود کا، تمام یہ دنیاوی خداؤں کا، اس کے بعد پھر کہو کہ اللہ ایک ہے، پھر اللہ ایک کی ہے. وہ یہ اسی جیسے میں نے عرض کیا تھا، جو بات لے رہا ہوں تسلسل قائم کرنے کے لیے، یہ جو میں نے عرض کیا تھا وہ اس کا خلاصہ نہیں تھا کہ فمیت تو طاغوت، بس جس نے بھی طاغوت کا انکار کیا. پہلی شرط ہے آپ کو تو پہلی بات کہ کوئی جبر نہیں، تمہارے سامنے آ گیا یہ حق ہے، یہ باقی ماننے نہ ماننے کے لیے کوئی جبر نہیں. اسلام میں کوئی جبر، اللہ نے کوئی جبر نہیں کیا. جبر کے ذریعے دین پھیلانا ہوتا تو 1,00,000 انبیاء کی ضرورت نہ دینا. اختیار ہے، چاہو ہدایت کے راستے کی طرف آ جاؤ، چاہے گمراہی کی طرف چلے جاؤ. پہلے نہیں چلتے کہ جبر دین میں نہیں، اسی لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، اسی لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. جہاں بھی جبر مسلط کرنے کی کوشش کی جائے، سمجھ لیجیے کہ اس کی عمر تھوڑی ہوگی، زیادہ نہیں، 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 90 سال. بنی امیہ کی عمر کتنی نکلی؟ 90 سال. اور یہ یاد رکھے گا کہ بنی عباس کو 350-400 سال میں سمجھے گا، وہ بھی 90 سال سے اوپر نہیں گئے. اس کے بعد جو آتے تھے کٹ کچھ نہیں آ گیا. مامون کے بعد جتنے بھی آئے تو وہ 90 سال بن گئی اپنی مدت. ہجری 131 سے 2018-19 تک کتنے سال بنے؟ معتصم باللہ تک، جو مامون کے بعد اس کا بھائی بیٹھا، 7واں یا 8واں خلیفہ عباس کا، غالباً 7واں خلیفہ عباس کا معتصم باللہ تھا، ہارون کا بیٹا. یعنی پہلے مامون بیٹھا، مامون نے امین کو مارا بھائی، پھر اس کے بعد اس کا بھائی معتصم باللہ بیٹھا. تو 90 سال ہی بنتی، اس سے زیادہ ہی نہیں بنتے. وہ بعد میں کٹ کتنیاں بیٹھتی تھی نا، وہ وزیر ہٹاتے تھے بٹھاتے تھے، ہٹاتے تھے بٹھاتے تھے، یہ ہوتا تھا، اختیار نہیں ہوتا تھا. تو اس سے زیادہ جبر کی مدت، جبر کی قوت اس سے زیادہ نہیں ہوتی. جبر کے ذریعے سے زیادہ حکومت نہیں چل سکتی. لہذا پریشان ہونے کی ضرورت کم از کم اس قوم کو تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہمیشہ جبر کے مقابلے میں ڈٹی رہی. پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائی، آپ کا امتحان ہو رہا ہے، دین کو کچھ نہیں ہو رہا. کہ جس کا دین ہے نا وہ خود محافظ ہے، ہم سے بڑا محافظ ہے، ہم سے زیادہ طاقتور ہے. ہم اس کی طاقت کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا. وہ یہی دیکھ رہا ہے کہ میں کتنے ثابت قدم رہنے والے ہیں ان حالات میں. کچھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں.
ایمان والے ہیں، ابھی ہم بتائیں گے آپ کو 2-4 صفات، مگر ایک شکایت ہے چھوٹی سی، عمومی شکایت ہے۔ پورے پاکستان میں آپ دیکھنے کے حالات جس طریقے کے ہیں، اور ماشاءاللہ مومن ثابت قدمی سے کھڑے ہیں ہر جگہ استقامت کے ساتھ۔ پنڈی کی بھی خبر آپ کو ہے کہ مومن کا خوف کچھ نہیں نکل چکا ہے دلوں میں، اگر کوئی ثابت وہ بھی نکل گیا، خدا کا شکر ہے کہ میدان میں ڈٹے ہو الحمدللہ، اور جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا ہو سکتا ہے، زلزلہ آ جائے گا، طوفان آ جائے گا، کیا ہو جائے گا، ایٹم بم مار دیا جائے گا، باہر تو کوئی فرق نہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں کے مومنین بھی ماشاءاللہ بالکل استقامت کے ساتھ میدان میں کھڑے ہیں، اور پورے پاکستان کے مومنین کھڑے ہیں، مگر شکایت ہے، دیکھیے ایسے حالات میں جب پورے پاکستان میں ٹینشن ہے، تناؤ ہے، اور کچھ لوگ بیچارے دن رات صرف کر رہے ہیں کہ کسی طرح صورتحال کو کنٹرول میں لایا جائے، قابو میں لایا جائے، اگر اپنے ہی اندر سے شرارتیں ہونے لگے تو انصاف سے بتائیے یہ اچھی بات ہے یا بری بات؟ بری بات ہے، یعنی دوسرے کی کوششوں پر بھی پانی پھیر دو، خود تو کچھ کرنا نہیں، خود تو بیٹھ کے تماشا دیکھنا، خود تو بیٹھ کے میسج چلا رہے ہیں، ٹھگا ٹھگا ایس ایم ایس چلا رہی ہے، اس میں پوری موومنٹ بات طریقے سے ایس ایم ایس پہ چل رہی ہے، ظاہر میں کوئی وجود، ہمارے کراچی میں میسج چل جاتا ہے کل احتجاج ہوگا نمائش پہ 1:30 بجے پوری قوم پہنچا، کون بلا رہا ہے، کس نے بلایا، لیکن فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے میسج چھوڑ دیا، اب لوگ بیچارے پریشان تھے نہیں ہوئے کس نے بلایا، کہاں بلایا، وہاں پہنچ گئے 200-400 ان کا مسئلہ حل ہو گیا، پتھراؤ کرا دیا، 1-2 دکانیں جلوا دی، کام ہو گیا، یہ تشیع ہے۔ میں آپ سے تو صاف بات کرتا ہوں، جو بھی کرتا ہوں لگی لکھتی نہیں رکھتا، آپ جانتے ہیں یہ تشیع ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ کبھی حق کے لیے بھی باطل راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس علی نے حق کے لیے بھی باطل کا ساتھ نہ دیا نہ لیا، باطل کا ساتھ قبول بھی نہیں کیا، کتنے موقع پہ باطل نے چاہ کے ساتھ دے دیتے ہیں آپ کے مقابلے میں، بھلا کے مقابلے میں ساتھ ہوں، انہوں نے کہا گمراہوں کو میں اپنا دست و بازو نہیں بنا سکتا، پڑھا ہے تو حق کے لیے بھی جوان خاص طور پہ، بچے خاص طور پہ، بیٹا آپ کے کام کی بات کرا، حق کے لیے بھی کبھی باطل راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، حق کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، حق کے لیے دوسروں پر جھوٹی تہمتیں لگائی جا سکتی ہیں، حق کے لیے دوسروں پر الزامات، تو اس کا مطلب حق نہیں ہے، حق نہیں ہے کہ میں اپنی شخصیت کے لیے اپنے لیے دوسروں پہ جو تہمت چاہوں لگاؤں، جو چاہوں الزامات لگاؤں، تو اس کا مطلب میں خود باطل ہوں۔ اگر میں سچا ہوتا تو کبھی جھوٹ کا راستہ اختیار نہ کرتا نا، میں سچا ہوتا تو میں جھوٹ کا راستہ کیوں اختیار کروں گا؟ بس میں چاہتا ہوں کہ یہ آگے نہ بڑھے، وہ آگے نہ بڑھے، خوب جتنے جو کچھ میں کر سکتا ہوں، یا کوئی میرا حامی یہاں بیٹھا ہے بچہ جذباتی کہ مولانا ہم طبق سے اچھا کوئی نہیں رہتا، جتنے بھی عالم ہیں سب کو معاذ اللہ یہ سب غلط، یہ سب جھوٹے، یہاں تک کہ منافق، خدا کا خوف کرو، سب کو مرنا ہے، جانا ہے قبر، پہلے اپنا حال دیکھو کہ تم لوگ خود کیا کر رہے ہو قوم کے ساتھ، جو جھگڑا ہے تمہارا اندر ہی اندر ہے، باہر تو آج تک تمہیں ہم نے لڑتے دیکھے ہی نہیں کسی سے، اشارے کافی آپ کے، میرا کوئی چاہنے والا، میں اپنے اوپر رکھ کے بات کرا، میرا اپنا چاہنے والا یہ کام کرے، میں اجازت دوں گا اس کو، الزام تو مجھ پر ہی آئے گا نا، ذمہ دار لوگ کس کو کہیں گے کہ مولانا کی حمایت ہے جبھی تو یہ کر رہا ہے کہ سب کو گالیاں دینا شروع کر دو، سب کو برا بھلا کہنا شروع کر دو، یہ خدا کے لیے ان باتوں کی طرف دھیان دیجیے، توجہ دیجیے، یہ بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے، خراب کیا جا رہا ہے، ہمیں جو بات کرنی ہے تو سامنے کرتے ہیں، سب کے سامنے کرتے ہیں، میدان میں کھڑے ہوئے لوگ ہیں، برے ہیں، بہت برے، اچھا کام نہیں کرتے، غلط کام کرتے ہیں، کوئی جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، بات جتنا کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، معصوم ہے نہیں، وہی انبیاء آتی ہیں، انعام ہمیں ہوگا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ جو کوشش کر سکتے ہیں وہی کریں گے نا بھائی، جتنی توانائی اتنی کر سکتے ہیں نا بھائی، اب اللہ نے اور پھر یہ بھی یقین ہے کہ اگر امتحان اور رکھا ہے تو وہ بھی دیں گے، کیا مسئلہ، ہم کبھی بھی ناکامی کو یا کسی مقصد کے تک نہ پہنچنے کو کبھی شکست نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے بھی اور امتحان رکھا ہے وہ بھی دیں گے، کوئی بات۔ اب آج ایک دوسرا مسئلہ اسی میسج کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ پورے پاکستان میں ایک تناؤ ہے، ایک میسج چل گیا پورے پاکستان آپ کے لاہور کے حوالے سے، کراچی پارا چنار تک سے آ رہی ہے، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، یہ نہ فلاں جگہ ایک امام بارگاہ دہشت گردوں نے حملہ کر کے جلا دیا، آپ تک بھی کچھ لوگوں تک یہ میسج پہنچا ہوتا ہے،
पहुंचा? अब बताइए, कोई वाकया सिरे से हुआ ही ना हो, मैं बता रहा हूं कि क्या हुआ। भाई पहले तहकीक करो, और फिर पता है कि बच्चों के बाद जब जाएगा वो धड़ाधड़ बगैर तहकीक के वो भी फॉरवर्ड करना शुरू कर देंगे। पूरे पाकिस्तान में कयामत मच गई, ये हो गया, हमला हो गया, दहशतगर्दों ने वहां मार गया, जला गया। हकीकत क्या है आपको जाके तस्दीक कर लीजिएगा, सारी बात यहां से करनी है। शॉर्ट सर्किट हो गया, उसके घर का कुछ सामान चल गया, इतनी सी बात। उसको पूरे पाकिस्तान में तशय्युअ को मजीद टेंशन में, तनाव में डालता है। सुबह उठो, एक ना एक नई मुसीबत मैसेज की सूरत में बैठी कयामत होगी। इसलिए साम्राज्य छोड़ा, फ्री के पैकेट छोड़ दिए, तो 80 रुपए में पूरे महीने करते रहो, जितने मैसेज फेंकते रहो, जितना लोगों को टेंशन दे सकते हो। झूठी सच्ची खबरें, इसमें भी मुकाबला चल रहा है ब्रेकिंग न्यूज का, कि पहले मैंने मैसेज चलाया और फिर उसके बाद सब मैसेज चला। या हकीकत तो और भी इसके पीछे कुछ है, लेकिन मैं नहीं चाहता ज्यादा बात करना। इतना कर कि भाई पहले तस्दीक करो, पहले पूछ लो कि वो धड़ाधड़ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, उसके पीछे भी कोई मकसद था उस मैसेज के पीछे, लेकिन हकीकत क्या हाल है। अब बाद में उसकी तरदीदें चली, तरदीदें कितने लोग देखते हैं। बड़ा अजीब लगता है कि पहले इतने बड़े बड़े मसाइल को उलझे और रोजाना सुबह झूठी। अब क्या होता है देखिए, इसका आपको बताऊं कि नतीजा क्या है। अब ये झूठी खबर थी, साबित हो गया कि झूठी थी। अब कल खुदा न करे कोई सच्ची खबर हो तो लोग कहते पड़ी थी हमने, पता नहीं कोर्स में है कि नहीं है। एक बच्चा रोजाना अपनी भेड़ों का गल्ला चराने जाता था और जाके शोर करता था, शेर आ गया, शेर आ गया। सब बेचारा पूरा गांव डंडे वंडे लेके चला जाता था, वहां हंसता था। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो अभी भी कहते भाई वो ऐसे चल गया, बस वो आया था हमने चला दिया, मजाक कर रहे थे, उनका मजाक था। फिर एक दिन क्या हुआ, शेर आ गया तो उसने हमला कर दिया, भेड़ों को खाना शुरू कर दिया। अब ये चिल्ला रहा है शेर आया, शेर आया, कोई एक आदमी भी नहीं आएगा, तो ये रोजाना झूठ बोलता है। ये नुकसान होता है इसका, ऐसे मैसेजेस का नुकसान ये होता है कि खुदा ना करे कभी कुछ हो जाता, कोई किसी मैसेज पे यकीन नहीं करेगा, झूठे हैं लोग, झूठ मैसेज चलाते हैं। ना करो ऐसा। फॉरवर्ड करने वालों को भी कह रहा हूं, खुदा के बंदों, कोई कयामत नहीं आ जाएगी, थोड़ी देर तस्दीक कर लो, तहकीक और फिर चला। नहीं, फौरन वाजिब है, क्योंकि उसने कसम दे के भेजा, तुझे कसम है अगर तूने 10 को फॉरवर्ड नहीं किया तो तू शिया ही नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? ये टेलीफोन में सारा मैसेज में ईमान रखा हुआ है कि अगर मोमिन है तो भेजेगा, वरना नहीं भेजेगा। ये क्या बात हो गई भाई? ये तय करेगा मैसेज कि मैं शिया हूं कि नहीं हूं, कि मैं मोमिन हूं कि नहीं हूं। अगर मोमिन है तो 10 को फॉरवर्ड करेगा, और 10 को फॉरवर्ड करने के बाद अच्छी खबर सुनेगा। उसमें कौन छुपा बैठा है? हजरत जिब्राइल बैठे हुए हैं जो तुझे अच्छी खबर देंगे भाई। और जिसने नहीं किया उसका बड़ा नुकसान, अब डर गया, उसने कहा जल्दी से फॉरवर्ड करो, 10 को ना नुकसान आ रहा है। क्या हो रहा है? इतने ज़अफ़ुल अक़ीदा लोग, अपने आप को पढ़े लिखा कहने वाले लोगों की ये हालत है अक्ल की कि मैसेज पर चलेगा टेलीफोन पे कि नहीं भेजा तो ये हो जाएगा। वो कौन है भाई जो नहीं भेजने का ये करेगा तुम्हारे साथ? अल्लाह करेगा, माज़अल्लाह, रसूल ऐसा करेगा, मासूमीन ऐसा करेंगे। क्या समझा आपने दीन को भाई? उन्हीं ने अपने दुश्मनों के साथ ऐसे नहीं किया, अपने दोस्तों के साथ कैसे करेंगे भाई? कैसे करें? भेज देते ना कि नहीं किया तो ये हो जाएगा तुम्हें। तो तू कौन है हमारे साथ ये करने वाला? तुझे किसने कहा कि ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा? किसने कहा तुझसे? तुझे वही आई है? किसने? कोई रिवायत है, कोई हदीस है, कोई आयत है? तो मेरे दोस्तों, ये पैगाम जहां तक पहुंचा सकते हो तो रिकॉर्ड होती है, कहां जाती है। जब बता रहा हूं कि ये सब तमाशेबाजियां ना करो, इसका नुकसान होता है मिल्लत को, इसका नुकसान होता है मकतब को, इससे अकीदे बिगड़ जाते हैं लोगों के। ऐसा ना करो। ये तमाशा बना हुआ है, एक दूसरे को बुरा भला कहना, अकायद पर बातें करना, ये करना, वो करना, बेशुमार पता नहीं क्या क्या साम्राज्य की साजिश है। उसके एक साजिश का छोटा सा पार्ट ये भी है कि इनको जहनी तौर पर मफलूज करके रख दो। बहरहाल खुदा हमारी मुश्किलात हल करने वाला है। बहक़ इमाम ज़माना तमाम मोमिनीन की सेहत व सलामती के लिए बुलंद आवाज़ से एक सलवात इनायत फरमा दीजिए। अच्छा हुजूर, ज़रा सा मुझे इशारे हो रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सा आगे बुला लें आप हज़रात को, आगे बहुत जगह है। आप हज़रात एक बार उठ के सलवात भेजते हुए आगे आ जाइए, कोई मसला नहीं, एक ही बार जहमत होगी। आइए आइए आगे आ जाए, जवान आ जाए, बुजुर्ग हम देखिए। और मसला ये कि छोटी छोटी चीज़ों को भी मुझे देखना पड़ता है, बयान करना पड़ता है, वरना मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ?
کرنا پڑتا ہے نا تاکہ توجہ دلائی دی جائے کہ کم سے کچھ لوگوں کی تو سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ بھئی میسج پر نہ دین چل رہا ہے نہ میسج پہ عقیدہ چل رہا ہے، اس پہ کچھ نہیں ہو رہا. ہاں میسج کیجئے، آپ صلوات بھیجئے، اقوال بھیجئے، کوئی مسئلہ تھوڑی، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ نہ کرو، لیکن بھائی اس قسم کے میسج جو چلاتے ہو تو اس کا کبھی کبھی بہت بڑا، ایک میسج سے اگر نقصان ہو جائے ملت کو، قیامت کے دن کیا منہ دکھائے گا وہ شخص جس نے وہ میسج چلایا ہو. ایک اس کے غلط میسج چلانے سے مجاہد علماء کی، علماء حقہ کی شخصیتیں ڈیمیج ہو جائیں، لوگ ان سے بدظن ہو جائیں، کیا منہ دکھائے گا قیامت کے دن؟ اس کو تو یہ نفس کو فائدہ پہنچ جائے گا نا میرے، کہ میں نے فلاں کی شخصیت کو ڈیمیج کر دیا، میں خوش ہو گیا. لیکن میں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو گھر سے نکلے ہوئے ہیں بیچارے، ملت اور مذہب کا درد لیے ہوئے، اگر یہ بھی بیٹھ گئے پھر نکلے گا کون، کرے گا کون؟ یہ چند لوگ جو بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے ہوئے ہیں اور اپنے تئیں جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں بھائی. اس کا عوض بھی آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے، کوئی عوض بھی نہیں مانگ رہے بھائی آپ سے، کر رہے ہیں نا کام، کیونکہ عوض دینے والی تو اللہ کی ذات ہے. عوض دینے والا امام زمانہ ہے، عوض دینے والی مادر حسین ہے، معصومین ہے، حسین ہے. وہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں نا، وہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں کہ کون خلوص سے میدان میں نکلا ہے، کون ریاکاری کے لیے نکلا ہے، کون اپنی لیڈری چمکانے کے لیے، ہے نا. اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے نا، اللہ جانتا ہے. ایسا ہوگا تو اس کی دنیا آخرت دونوں برباد ہوتے ہم نے دیکھی ہیں، مزید جو کرے گا اس کی بھی ہو جائے گی. لیکن خدا کے لیے ایسا نہ کیجیے. ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے، بڑی اچھی خبر ملنے والی ہے، دعا کریں پروردگار عالم کل تک آپ کو بہت اچھی خبر دے دیں. میں ہوں یا نہ ہوں، ایک خبر بہت اچھی آنے والی ہے کہ ہمارے مختلف الخیال یا مختلف بہت کوششیں کی گئی ہیں، برسوں سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ وہ سب مل کر ایک ساتھ اس جلوس کی قیادت کرنے والے ہیں. کچھ لوگ آپ دعا کیجئے کہ اللہ یہ ہماری مشکل حل کر دے کسی طرح. دلی خواہش ہے، دلی خواہش ہے، اللہ جانتا ہے کہ دلی خواہش ہے کہ سب مل کر ایک بار کھڑے ہو جاؤ. مل کر کھڑے ہو جاؤ گے وہیں پہ دشمن مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. اسی دن آپ جیت گئے، وہ ہار گیا جس دن مل کر کھڑے ہو گئے. یہ نہ سمجھے کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے، نہیں، خدا جانتا ہے کہ یہی خواہش ہے اور اسی پر کام کر رہے ہیں. مگر دعا کیجئے کہ ایسا ہو جائے، کیونکہ سامراج بھی تو لگا ہوا ہے نا، خفیہ ہاتھ بھی تو لگے ہوئے کہ کسی طرح ان کو ملنے نہ دو، بیٹھنے نہ دو. لیکن بہرحال معرکہ حق و باطل جاری ہے، آج نہیں تو کل جیتیں گے، کوئی بات نہیں. اللہ مدد کرنے والا ہے مومنین کی، اللہ وارث ہے، اللہ ولی ہے، مومنین کا سرپرست ہے، وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. آپ کے اور میرے جانتا ہے نہیں جانتا؟ ببے ختم ہوگی پھر کائے کی پرواہ، کوئی پرواہ نہیں. جو امتحان اللہ نے رکھا ہے دیں گے، ثابت قدم رہیں گے. ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آگے بڑھتے ہیں. مسلم اور مومن میں فرق کیا ہے، یہاں سے بات کو شروع کر دیتے ہیں، پھر دیکھیے بات کہاں تک پہنچتی ہے ہماری. مسلم اور مومن کا فرق کیا ہے؟ مسلم جو اسلام لے آیا، جس نے کلمہ شہادتیں زبان پر جاری کر دیا، حکم اسلام میں داخل ہو گیا. یعنی جس نے اتنا کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ اسلام میں داخل، حکم اسلام اس پہ جاری ہو گیا. کیا مطلب حکم اسلام؟ اب اس کی جان و مال محفوظ، آپ کی جان و مال اس سے محفوظ، اس کی جان و مال آپ سے، آپ کی جان و مال اس سے. کیا مطلب اسلام لانے کا؟ کہ اب آپ اس کے ہاتھ سے لے کے کھا بھی سکتے ہیں، اس کا پکا ہوا کھا بھی سکتے ہیں، اس کا ذبیحہ کھا سکتے، کھا رہے ہیں نا صبح سے شام تک. تو یہ بات تو طے ہے نا، مسلمان نہ ہوتا تو کیسے کھاتے بھائی، کیسے خرید و فروخت کرتے؟ ہوٹلوں میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، کھانا کھا رہے نہیں کھا رہے، گوشت خرید رہے نہیں خرید رہے. کیوں؟ حکم اسلام جاری، حکم اسلام جاری ہو گیا. بڑا لطیف اشارہ کیا ہے میں نے سمجھنے والوں کے لیے، ہے نا، کہ کلمہ شہادتیں جاری کیا تو حکم اسلام. آپ خود فیصلہ کر لیے، اگر حکم اسلام جاری نہ ہوتا تو آپ کسی کے ہاتھ کا ذبیحہ کیوں کھا رہے ہوتے؟ کھا رہے ہیں نا، اور انہی کو لا کے ذبح بھی کراتے. حالانکہ وہ مومن تو نہیں ہے، لیکن ذبح کرانے نہیں کرا رہے، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھا رہے نہیں کھا رہے، اس کے ہاتھ کا کھانا کھا رہے نہیں کھا رہے، کھا رہے ہیں نا. کیوں؟ حکم اسلام جاری ہو گیا. کلمہ شہادتین پڑھنے کے بعد، توحید اور رسالت کی گواہی دینے کے بعد کیا ہوا؟ اسلام میں داخل ہو گیا. اسلام میں، ایمان میں نہیں. سورہ حجرات کی 14ویں آیت ہے، آپ پہلے بھی مجھ سے سن چکے ہیں، مگر آج کوئی اور مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں اس آیت کے ذیل میں، کہ ارشاد رب العزت قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ عرب کے بدو، یہ اعراب کہتے ہیں، رسول یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے. قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا،
اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے یا ابھی تم مومن نہیں ہوئے، ولیکن قولوا اسلمنا، مگر تو ہاں تم اسلام لے آئے ہو مسلمان۔ دیکھیے آیت ہے، سمجھانے کے لیے عرض کریں کہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اسلام میں کون داخل ہے۔ آیت فرمانی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ کہیں کہ ایمان نہیں لائے، وہ کہتے ہیں مومن ہو گئے، آپ کہیں نہیں مومن نہیں ہو تم ابھی، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ میں مسلمان ہو گیا، اسلام لے آیا۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی، یعنی زبان سے اقرار باللسان کا نام ہے اسلام۔ نہج البلاغہ میں جو مولا نے تعریف کی ہے، ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ زبان سے اقرار باللسان یعنی اسلام لے آیا، اقرار باللسان کا نام ہے اسلام، اعمال بالارکان کا نام ہے ایمان۔ یعنی اسلام کے لیے ضروری ہے کہ زبان سے اقرار کرے، ایمان کے لیے زبان کا اعلان شرط نہیں، مومن کے لیے زبان کا اعلان شرط نہیں، بلکہ اعمال کے ذریعے سے ثابت کرے گا کہ میں مومن ہوں۔ لہذا جو کافر تھا اس کے لیے اقرار باللسان ضروری تھا، جب تک زبان سے اقرار نہ کرے مسلمان نہیں ہوگا۔ جو مومن تھا اسے اقرار باللسان کی ضرورت نہیں، وہ رسالت کا تحفظ کر کے بتا رہا تھا کہ میں مومن ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہم صلی میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ کوشش یہی ہوگی کہ وہ مطالب پیش کروں جو میں نے پہلے کبھی بھی کہیں نہیں پڑھے۔ بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن جو قرآن فرما رہا ہے نا کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، تو اقرار باللسان کا نام ہے اسلام۔ جس نے کلمہ شہادتین زبان پہ جاری کر دیا وہ ہو گیا مسلمان۔ ایمان کے لیے شرط نہیں، ایمان کا تعلق ہے دل کے ساتھ۔ اب اس کا اعلان کیسے کا؟ اقرار باللسان کی ضرورت نہیں، اعمال بالارکان، اس کا عمل اعلان کرے گا کہ وہ مومن ہے۔ لہذا سب کو ضرورت ہے کلمہ پڑھنے کی، ابو طالب کو ضرورت نہیں، اس کا عمل ہی کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ دل میں کیا ہے۔ جو زبان سے کہہ رہا ہو نہیں معلوم کہ اس کے دل میں کیا ہے، ابو طالب عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے۔ لہذا اقرار باللسان اور ہے، اعمال بالارکان اور ہے، عمل کر کے اعضاء و جوارح سے بتایا جناب ابو طالب نے کہ تمہیں کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ تم کفر پہ ہو۔ ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت، اس کا ایک ایک عمل اعلان کر رہا ہے کہ وہ مومن آل قریش ہے۔ اس میں ہمارے اہل سنت کے بڑے جید علماء نے بڑی اچھی اچھی کتابیں، مسائم چشتی نے، خود ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے، دیکھیے مسلکی اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن اتنا حق دیا کیجئے کہ اگر کوئی کہیں حق لکھ رہا ہے تو بھائی وہ تو مان لو نا، کم سے کم اس کو تو مانو نا، تو اس کی اتنی بڑائی تو مانو نا کہ اس کو اتنا تو معلوم ہے نا کہ نہیں جناب ابو طالب ایمان ہے، مومن آل قریش۔ اور کتاب بھی اسی نام سے لکھی ابو سائم چشتی کو، مومن آل قریش ابو طالب۔ اہل سنت نے، ہم نے نہیں لکھی، ان لوگوں نے لکھی، تو وہی کافی ہے۔ اب آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے کھل کے میدان میں آگئے، وہ آگئے نا، کیوں؟ بہرحال ایک ضمیر کی آواز ہوتی ہے۔ ہم سے زیادہ تو اس وقت وہ چڑھ کر بات کر رہے ہیں، ہمیں تو اتنا بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں آج کل۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ سین شین ساتھ ساتھ رہنا ہے، اگر شین کو کچھ ہو گیا تو سین بھی گئی، ہے نا؟ شین کے بغیر مکمل نہیں ہوتا نا مسئلہ۔ بہرحال یہ ان کی عظمت ہے، ان کی بڑائی ہے کہ انہیں احساس ہو گیا اس بات کا کہ اب نمبر اس کے بعد دوسرا کس کا آنا تھا۔ لیکن سمجھ گئے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہونے دیا جائے گا۔ سمجھ گئے کہ شین نہیں بچے گی تو سین بھی نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا پھر باقی، ہے کہ نہیں ایسا؟
خیر بات کو اب اور آگے بڑھائیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. مسلم اور مومن کا فرق کیا ہے؟ آئیے شیخ صدوق نے ایمان اور اسلام کی بحث میں یہ مطلب لکھا کہ مسلم اور مومن کی مثال ہے کعبے اور مسجد کی. مومن اور مسلم کی مثال ہے مسجد اور کعبے کی. کیا مطلب؟ کعبہ مسجد ہے نا، مسجد الحرام. کعبہ اللہ کا گھر ہے، مسجد بھی ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ مسجد الحرام. کعبہ مسجد ہے مگر ہر مسجد کعبہ ہے نہیں ہے نا. ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے، مگر ہر مسجد اللہ کا گھر ہونے کے باوجود طواف کے قابل ہے نہیں ہے نا. ہے تو وہ بھی اللہ کا گھر. مسجد کیا ہے؟ ہم جہاں بیٹھے ہیں کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیوں جائیں کعبے؟ اللہ کے گھر کے ہی تو طواف کرنا ہے، اسی کے چکر لگا لو. لگا سکتے؟ حالانکہ بیت اللہ یہ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے بھائی، اللہ کا گھر ہے مگر کعبہ نہیں ہے. کعبہ مسجد ہے، جیسے ہر مسجد مسجد ہے، کعبہ بھی مسجد ہے. کعبہ مسجد ضرور ہے مگر ہر مسجد کعبہ نہیں ہے. بس یہی مسلم اور مومن کا فرق ہے. مومن ہو نہیں سکتا جب تک مسلم نہ ہو. مومن مسلم ہے مگر ہر مسلم مومن نہیں ہے. ایمان کا مرتبہ اسلام کے بعد ہی ہے. مومن مسلم ہے، اب کوئی مانے نہ مانے یہ فیصلہ ہے کہ مومن مسلم ہے، ہر مسلم مومن نہیں ہے. یہ ہے کعبے اور مسجد کا فرق کہ کعبہ مسجد ہے مگر ہر مسجد کعبہ نہیں ہے. مومن مسلم ہے مگر ہر مسلم مومن. اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرق بیان کر دیا نا، وہاں بیان کر دیا کہ ہر مسلم مومن. قالت الاعراب آمنا، یہ کہتے ہیں ہم ایمان لیا مومن ہو گئے. نہیں بلکہ یہ قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہیے تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں تم مسلم ہو، تم نے کلمہ پڑھ لیا، تمہارے ہاتھ کا کھایا جا سکتا ہے. صحیح ہے نا؟ تمہاری جان و مال محفوظ تم سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہماری جان و مال محفوظ تمہارے ہاتھوں سے. لہذا مسلم الگ ہے، مومن الگ ہے. عہد و پیمان مسلمان کو یاد نہیں دلایا اللہ نے، کیونکہ اس نے تو اقرار باللسان کیا ہے نا، زبان سے اقرار کیا ہے کہ میں اسلام لے آیا، لایا نہیں لایا اللہ جانے وہ جانے. دل میں کیا ہے یہ اللہ جانے وہ جانے. لیکن رسول نے تو ظاہری طور پہ ٹھیک ہے مان لیا، تو اللہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، چلو جاؤ. فتح مکہ کے بعد رسول کو معلوم ہے کہ نہیں، لیکن اقرار باللسان پہ ظاہر حجت، بھائی کل پڑھ لیا کلمہ، اس نے اس کو کیا کہا جائے، جانے دو، مسلمان ہو گیا. دل میں کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے. مگر اللہ کے رسول نے مسلمان کا درجہ دیا، مومن کا درجہ تو نہیں دیا نا. اللہ کے رسول نے مسلمان کا درجہ دے دیا، ہاں تم اسلام لے آئے، مگر مومن کا درجہ تو نہیں دیا. یہ آیت اس لیے تو سورہ حجرات کی نازل ہوئی کہ جو بھی کلمہ پڑھ لے اسے مومن نہ سمجھ لیجیے گا رسول، نہ مومن کہہ دیجیے گا. کہہ دیں آپ کہ ہر آدمی مومن نہیں ہے. ایمان جب تک دلوں میں داخل نہ ہو جائے، اور دلوں میں داخل ہونے کا ثبوت کیا ہے، اس کے اعضاء و جوارح اور ارکان سے ظاہر ہوگا. یعنی اس کا عمل بتا دے گا کہ مومن ہے یا نہیں ہے. اسے چلانے کی ضرورت نہیں کہ میں مومن میں مومن میں مومن. عمل بتائے گا، میدان عمل بتا دے گا کہ یہ مومن ہے یا نہیں. اس لیے عہد و پیمان جو اللہ نے یاد دلایا مسلمان کو یاد نہیں دلایا. عہد و پیمان یاد دلایا مومن کو، ایک جگہ نہیں، نہ معلوم کتنی جگہ مومن سے بات کی. سورہ مائدہ کا آغاز ہوا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے مومنو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو. آج عقود کی بات ہے نا، اسی پر بات کریں گے. ذرا صاحب سے ساتھ دیجیے گا، ہمارا مشکل مرحلہ گزارنا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ٹھیک ہے؟ پہلے ایک دو آیات پیش کر دیں تاکہ بات سمجھانے میں آسانی ہو جائے ہمیں. پہلی بات ہوگی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان لانے والو، اے مومنو. مسلمین سے نہیں کہا گیا کیونکہ وہاں ہے اقرار باللسان کی بات. مسلمین بہادر بھی ہوں گے، دلیر بھی ہوں گے، پیر اکھڑ جانے والے بھی ہوں گے، پلٹ جانے والے بھی ہوں گے، میدان چھوڑ دینے والے بھی ہوں گے،
مومن سے اللہ یہ تقاضا نہیں کرتا، مومن سے اللہ یہ مشیت، یہ توقع نہیں کرتی. مومن ہے تو نہیں، مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، امر کا صیغہ ہے، وفا کرو، پورے کرو اپنے عہد و پیمان کو. میں نے عہد و پیمان کہا، یہ معنی نہیں ہے عہد و پیمان یہاں پہ، لیکن محاورہ کا ترجمہ میں نے کیا، ابھی تشریح کرتا ہوں. لیکن آئیے اور ایک اور آیت سناتے ہیں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. مومنین میں کچھ مرد ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں. مومنین کا ذکر ہے، مسلمین کا نہیں. مسلمین کا ذکر نہیں ہو رہا، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ مومنین کا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ ومنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا. ان میں سے کچھ اپنے عہد و پیمان کو پورا کر کے جا چکے، کچھ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. انہیں کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی ڈر نہیں، انہیں جان معلوم ہے کہ اللہ سے عہد و پیمان ہے، اس عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے. کچھ چلے گئے، کچھ جانے والے، انتظار کریں، ڈرتے نہیں ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. کچھ اپنا وعدہ پورا کر کے گئے، کچھ اپنا باری کا انتظار کر رہے ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. اور کبھی بھی تم ان کو اپنے قول میں تبدیلی پیدا کرنے والا نہیں پاؤ گے. یعنی کبھی عہد و پیمان کو توڑتے نہیں. تشریح کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں کر رہا، تشریح کر رہا ہوں. یا یوں کہیے کہ مومنین کی سنت میں کبھی تبدیلی آنے والی، اسی سنت میں رہتے ہیں. یا یوں کہہ دیجئے ایک عمومی معنی کہ یہ وہ سنت ہے جس میں کوئی تبدل یا تغیر نہیں ہوتا. ہر طرف سے اعتراض کو بچانے کے لیے میں نے پوری چاروں طرف سے چار معنی آپ کے سامنے رکھ دیے. مفہوم ایک ہی نکلتا ہے. ایک مفہوم کیا ہوا کہ کبھی اپنے عہد و پیمان میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے. ایک مفہوم ہوا یہ کبھی اپنی سنت میں کوئی تغیر یا تبدل پیدا نہیں کرتے. یا پھر ایک عمومی کہ یہ وہ سنت ہے، یہ وہ قاعدہ ہے جس میں نہ کوئی تغیر ہے نہ کوئی تبدیلی. یعنی ہمیشہ ایسے ہی ہوگا کہ مومن ہر دور میں اپنے وعدے کو پورا کرے گا. دیکھیے یہ آیت کسی خاص زمانے کے لیے تو نہیں ہے نا، کہ کسی خاص موقع کی آیت ہو. قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے آیت ہے. اس لیے مومنین کا امتحان ختم ہونے والا نہیں ہے، ختم ہونے والا. وما بدلوا تبدیلا نے بتایا کہ ہر زمانے امتحان میں تم دیکھو گے کہ یہ مومن ثابت قدم رہنے والا ہے، یہ مومن میدان میں ڈٹ جانے والا ہے. یہ مومن کی پہچان ہوگی، عہد و پیمان کو پورا کرے گا. اس لیے اللہ نے بھی اسی سے وعدہ کیا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو تم میں مومن ہیں اور اعمال بالارکان یعنی اعمال صالح انجام دیتے ہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. انہی کو روئے زمین پہ اپنا نائب بناؤں گا، وارث بناؤں گا. کیوں؟ عہد و پیمان پورا کرنے والا ہے نا، وعدہ پورا کرنے والا ہے. تو اللہ کی خلافت، اللہ کی نیابت کسے ملے گی؟ اسی مومن کو. وعد اللہ الذین آمنوا، اسی مومن کو دوں گا. مت گھبراؤ، مت پریشان ہو، کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے وعدے ہیں، ہمارا عہد و پیمان تھوڑی. اللہ کا وعدہ ہے مومنین کے ساتھ. ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو. اب آئیے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. آج اس پہ بات کر لیں گے. مومن کون ذہن میں رکھیے. پہلے دن سے چلا بات کو عنوان کیا قرار دیا؟ مومن کون ہے، مومن کسے کہتے ہیں. اسی پہ بات ہو رہی ہے. آپ ہی کے فضیلتیں بیان کرتا رہوں گا انشاءاللہ. زندگی رہی تو کل اور پرسوں. فضائل ہیں، ہنسنے کی بات نہیں، بخدا فضائل. اتنے فضائل ہیں کہ پورے سال پڑھتے رہو، شیعوں کے فضائل ختم نہیں ہوتے. میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ سارا سال فضائل پڑھتا رہوں، شیعوں کے نہیں ختم ہوتے. اتنا میٹر ہے. تو جس کے غلاموں کے اتنے فضائل ہوں، اب سمجھ میں آئی بات؟ دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں نا، آپ کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں. جس کے شیعوں کے اتنے فضائل ہوں کہ اس پر پورے کے پورے اشرے پڑھے. مجھ جیسا طالب علم پڑھ بھی چکا ہوں، میں اشرا بھی پڑھ چکا ہوں پورا فضائل شیعہ پہ. کتابیں اتنی موٹی موٹی لکھی ہوئی ہیں، 600 700 صفحے کی، صرف صفات شیعہ، فضائل شیعہ. لکھنے والا ہم جیسا آپ جیسا گوشت پوست کا انسان ہے. یعنی عالم ہے، معصوم تو نہیں ہے. تو جس کے چاہنے والوں کے فضائل اتنے ہو کہ ایک روایت پڑھو فضیلت کی اور اس کے پوری تقریر کر ڈالو. سینکڑوں روایات تو سینکڑوں دن. میں نے سال پھر کوئی کم تو نہیں کہا آپ سے، یعنی زیادہ مبالغہ تو نہیں کیا میں نے کہ اگر 2 3 حدیثیں روز پڑھو تو 1 سال گزر جائے گا. 365 دن کب پڑھ جائیں گے شیعوں کی صفات بیان کرنے کے لیے؟ اب مجھے بتائیے
کہ جس کے غلاموں کے فضائل کا یہ عالم ہو. تو اب اگر یہ روایت آ جائے تو پھر اس میں شک کرنے کی کیا بات؟ وہ ضرورت سے زیادہ جو قابل ہو جاتے ہیں نا، آگے بڑھ جاتے ہیں دین میں، بہت ہی زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، بقرات بن جاتے ہیں، سقراط بن جاتے ہیں. وہ اعتراضات ضرور نکالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑا قابل ہو گیا میں 2 کتابیں پڑھ کے، کیسا میں نے موٹا اعتراض نکالا ہے. موٹی عقل ہوگی تو موٹی ہی نکالے گا اعتراض، کیا کیا جائے. کہتے صاحب یہ کیا بات ہوئی کہ سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر روشنائی بن جائیں، تو علی کے فضائل بیان. اتنی سی بات تیری سمجھ میں نہیں آئی؟ اور پڑھائی کا تو نے اتنا لمبا لمبا دعویٰ کر دیا کہ میں اتنا پڑھا، میں اتنا پڑھا، میں اتنا پڑھا. ہمیں تو لگ رہا ہے پڑھا رہا، پڑھا نہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہاں، ہمارے یہاں حوض علمیہ میں اصطلاح مشہور تھی، جب ہم کچھ پڑھے رہتے ہیں کچھ پڑھتے رہتے ہیں. تو پڑھے رہے، اب آ کے کہتے 20 سال رہا، تو 20 سال دیکھ لیا کیجئے کہ پڑھا رہا تھا یا پڑھا رہا تھا، دو میں فرق ہوتا ہے نا. تو سمجھ میں نہیں آئی بات. کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے سمندر، ابھی میں ثابت کر دیتا ہوں، ابھی 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، ابھی ثابت کر دیتا ہوں کیسے. سارے سمندر روشنائی بن جائے، سب پانی روشنائی بن جائے، سارے درخت قلم بن جائیں، تو بھی علی کے فضائل نہیں ختم ہو سکتے. ابھی بات ہو جائے گی. اولین و آخرین کا علم ذرا مجھے جمع کر کے بتائیے کوئی. سب مل جاؤ، دنیا کے سارے علماء مل جائیں، ہر مکتب کے مل جائیں، ہر مذہب کے مل جائیں، ہر دین کے مل جائیں. چیلنج ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے. سب مل کر لکھنا شروع کرو اولین اور آخرین کے علوم کو. لکھنے سے پہلے کہہ دیں گے ناممکن. 10 لاکھ علماء جمع ہو جائیں پھر بھی کہیں گے ناممکن، نہیں لکھے جا سکتے. یہ جواب میں پہلے بتا رہا ہوں آپ کو. کیا کہیں گے؟ ناممکن اولین و آخرین. کیوں ناممکن؟ اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ نہ پہلا آدم ہے، آخری کا مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے قیامت کے بعد، میں نہیں جانتا، لیکن یہ طے ہے کہ یہ پہلا آدم نہیں ہے جس کی ہم اولاد ہیں. اس میں بہت ساری روایتیں ہیں، مگر ایک جناب سید الشہداء کی روایت سماعت فرما لیجئے. امام حسین علیہ السلام نے جناب سلمان فارسی سے کہا تھا رسول نے کہ میرے بچے سے کچھ پوچھو، سوال کرو. 2 سال کے ہیں، زانو پہ بیٹھے، تو جناب سلمان فارسی نے فرمایا خدا کے رسول میں اس بچے سے کیا پوچھوں، میں سے کیا پوچھوں. تو بچے نے مسکرا کے خود ہی کہا کیوں سلمان، تم کو معلوم ہے کہ میرے پاس کتنا علم ہے، میرے پاس کیا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے بتا دوں. اچھا اس کے بعد ایک عجیب بات کہ سلمان، اس آدم سے، خلقت سے پہلے میں تھا. اور کب تھا سنیے، کہ آدم کی خلقت سے پہلے میں تھا. اس سے 50,000 سال پہلے جو آدم تھا اس کے ساتھ بھی میں تھا. اس سے 50,000 سال پہلے، اس حدیث پہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے، اس کا بھی جواب دوں گا. اس سے پہلے جو تھا جب بھی میں تھا، اس سے پہلے جو تھا جب بھی میں تھا، اور ہر آدم کے درمیانی فاصلہ ہے 50,000 سال. میں ہر ایک کے ساتھ تھا. یعنی حضرت آدم کی بات نہیں کر رہا، جب بھی اللہ نے پہلا آدم خلق کیا اس سے پہلے میں تھا. اس لیے حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. صرف اس آدم نے جو کچھ بھی مخلوقات تھی ان سب سے پہلے ہمارے نور خلق کر لیے تھے. یہ بھی جمع کر لیجئے. قابل اعتراض حدیث جو لوگ کہتے ہیں نا اس میں اس کو بھی رکھیے. اب جواب دینے جا رہا ہوں. بس اولین و آخرین کا علم جمع کیجئے، سارے مذاہب اور ادیان کے علماء جمع ہو جائیے، لکھیے اولین و آخرین کے علوم. کہیں گے ہو ہی نہیں سکتا، نہیں لکھ سکتے. کیوں؟ عاجز ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ان کے علوم کیا تھے، تو لکھیں کیسے؟ 20 لاکھ سال پہلے کا ڈھانچہ نکل آیا ڈائنوسار کا. مولوی کہہ دیتا تو کہتے جھوٹ بول رہا ہے، مگر جراسک پارک فلم نے دکھایا تو سب نے مان لیا کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ فلم ہے ہالی ووڈ کی، لہذا اس پر ایمان نہ لائے تو پھر فائدہ، اس پر تو ایمان لانا پڑے گا. ہالی ووڈ کے پروڈیوسر نے فلم بنائی ہے، اس کو نہ مانے. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟
اس کی تو ہر بات سچی ہے. وہ معجزہ دکھا دے کہ اس کا ہیرو اڑ رہا ہے ہوا میں، سچ ہے بھائی، ہو سکتا ہے، سائنس کر سکتی ہے. میں کہوں میرے مولا نے خیبر کو اکھاڑا 2 انگلیوں پہ، یہ ہو سکتا ہے؟ امکان ہے ایسا؟ ہے نا، بڑا فرق ہے نا. ہالی ووڈ کی بات معتبر ہے، ہالی ووڈ جو ٹھہرا وہ، بلکہ ہالی ووڈ. مجھے بتایا گیا کہ ہالی ووڈ غلط کہہ رہے ہیں آپ، اور دوسرے بھی غلط کہتے ہیں، جو کہتے ہیں ہالی ووڈ ہی کہتے ہیں بھائی اردو میں، کہ یہ ہالی ووڈ ہے، مقدس لکڑی. شاید یہ ترجمہ مت ہے، شاید یا اور کچھ ہوتا ہوگا، میرے علم میں اس کا ترجمہ نہیں، لیکن جو مجھے بتایا تو بھائی اپنی زبان ہے نہیں، جو بتاتا ہے وہ سمجھ لیتا ہوں. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. ہالی ووڈ. خیر جناب، تو اب کہیے کہ جمع کرو، کہ نہیں عاجز ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ پتہ ہی نہیں 20 لاکھ سال پہلے کیا تھا. ڈھانچہ نکل آئے تو پتہ چلا 20 لاکھ سال پہلے بھی کوئی مخلوق بستی. کسی نے تو کہا 5 کروڑ سال، وہ مثال میں یہاں دے چکا، تکرار نہیں کرنا چاہتا، کہ 5 کروڑ سال پہلے بھی تھا کچھ. 5 کروڑ. یہ جناب آدم اور حوا علیہ السلام جن کی ہم اولادیں ہیں نا، ان کو زیادہ سے زیادہ 18,000 سال ہوئے ہیں بس. کتنے؟ زیادہ سے زیادہ. اور بہت تیر ماریں گے تو 25,000 لے آئیں گے کہیں سے کوئی روایت. تو 25,000 کیا ہے 5 کروڑ سال کے مقابلے میں کچھ ہے. سائنسدان کہہ رہے ہیں، ماہر ارضیات بتا رہے ہیں. میں خود ملا ہوں ذاتی طور پر، میں کوئی پڑھی ہوئی بات بھی نہیں کر رہا، میں اس کے ماہر سے ملا ہوں. اور جو وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی، انہیں نے بتایا، وہ کچھ چیزیں دکھائیں بھی مجھے. یہ 5 کروڑ سال پہلے یہ حیات تھی جو پتھر بن گیا. پتھر بن گیا. اللہ نے کئی قوموں کو پتھر بھی بنا دیا نا، ایسا بھی عذاب کیا تھا. یہ پتھر بن گیا، یہ حیات تھی. اب وہ کہہ رہا ہے تو ماننا پڑے گا، کیونکہ اس کا شعبہ ہے، میرا تو نہیں ہے. یہ الگ مظلومیت ہے دین کی، کہ اگر میں کوئی دین کا حکم بتا دوں تو کیوں مانے مولوی کی، کیوں مانے مجتہد کی. مجتہد کو کیا پتا، مجھے زیادہ پتا ہے بھائی. میں تو مان رہا ہوں سائنسدان کی، کیونکہ میری فیلڈ نہیں ہے. کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہوگا بھائی. کیوں؟ میرے عقیدے پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس سے. 5 کروڑ سال پہلے دنیا ہو یا 10 کروڑ سال پہلے، میں اس کا ماننے والا ہوں جو پہلے ہی بتا چکا سوال کے جواب کو. کہ جب کسی نے پوچھا تھا چھٹے امام سے، کیا اس آدم سے پہلے کوئی آدم تھا؟ آپ نے فرمایا تھا. اس سے پہلے کا تھا، اس سے پہلے تھا. 70 بار پوچھا، رک گیا. کوئی اتنے آدم تھے؟ کہا جب تک پوچھتا رہے گا کہتا رہوں گا ہاں تھا. کتنے تھے؟ وہ تھا پوچھنے والا تھک کے رک گیا. خود ہی پوچھ کے تھک گیا، رک گیا. تو بس ہمیں کوئی پرواہ نہیں. جب بتا دیا کہ جب پہلا آدم کسی بھی زمانے میں 10 کروڑ سال پہلے خلق ہوا ہو، جب بھی یہ آدم خلق ہوا انوار معصومین موجود تھے. انوار معصومین، نور محمد، نور علی، نور زہرا، یہ سب موجود تھے. مگر اس کے لیے دل کی زمین کو ہموار ہونا ضروری ہے. یا یہ باتیں خشک مقدس لوگوں کی سمجھ میں آنے والی ہیں نہیں. نہ خشک مقدس سمجھے گا، اور نہ وہ دوسرا جو جہالت کے اس طرف چلا گیا، اس کی بھی سمجھ میں بات نہیں آئے گی. اعتدال کا راستہ کیا ہے، والامر بین الامرین کیا ہے. تو خیر، اولین و آخرین کے علوم جمع کرو بھائی، کہ نہیں؟ اچھا عاجز آ گئے، سب کا ایک ہی جواب ہوگا، ورنہ ٹرائی کر لیجئے گا. سب سے کہیے بھائی سارے علوم لکھنا شروع کرو، کہیں گے یا تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا یا ہمیں پاگل کرنا چاہتے ہو. کون جمع کرے گا؟ پتا کیا کسی کو کیا تھا؟ نہیں معلوم. 2000 سال کے قبل کے زمانے کو کہتے ہیں ما قبل تاریخ. زیادہ سے زیادہ 2500 سال. 2500 سال پہلے کے زمانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ما قبل تاریخ. یعنی جب تاریخ جمع ہونا شروع ہی نہیں ہوئی تھی جب، تو 2500 سال سے پہلے کا نہیں معلوم. تو 5 کروڑ سال کا کہاں سے لائے گا بھائی؟ 10 کروڑ سال کا علم کہاں سے لائے گا؟ نہیں جمع ہو سکتا. اب مجھے بتاؤ کہ اولین و آخرین کے علم کتاب میں ہے یا نہیں ہے؟ اولین و آخرین کے علم اس قرآن مجید میں جمع ہے یا نہیں؟ سب کچھ ہے یا نہیں؟ تبیانا لکل شیء ہے یا نہیں؟ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین ہے یا نہیں؟ وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. جو کچھ آسمانوں میں پوشیدہ ہے، جو کچھ زمین میں پوشیدہ ہے، یہ سب کتاب مبین میں
علم بھی اس قرآن میں ہے یا نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ بس ہر شے کا علم ہے تو یہ سمندر بھی تو اسی میں ہے، محدود، پوری دلیل سن لیجئے، محدود ہے، 7 سمندر ہوں جب بھی محدود، کیونکہ اتنی سی زمین میں ہے۔ اس زمین کی حیثیت ہی کیا ہے اس گلیکسی میں، اس کہکشاں میں جو نامعلوم کتنے ارب ستاروں اور سیاروں پر مشتمل ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میں، میرا سبجیکٹ نہیں ہے یہ، لیکن اتنا تو جانتے ہیں آپ اور میں کہ یہ گلیکسی، یہ کہکشاں جس کے ایک جز کا نام ہے، جز بھی کہاں، ذرہ بھی نہیں بنتی، اس کہکشاں میں یہ زمین، جیسے آپ اس زمین سے ایک ذرہ اٹھائیں تو اس ذرے کی زمین پہ کیا اہمیت، اس زمین کی، اس کرۂ ارض کی اہمیت ایسی ہی ہے اس کہکشاں میں جیسے ایک ذرہ، اس ذرے میں یہ سمندر ہے، اس کہکشاں میں، اس کائنات میں زمین کی حیثیت کیا؟ چاند پر جاؤ تو یہ خود چاند جیسی نظر آتی ہے، اتنی سی، سورج سے تو نظر بھی نہیں آتی، یہاں سے تو سورج نظر آتا ہے، چاند سے 1,00,000 میل اوپر چلے جاؤ تو زمین نظر بھی نہیں آتی، سوائے وہ ان کے جو مخصوص آلات ہیں ان سے دیکھا جا سکتا ہے، زمین کو زمین نہیں نظر آتی، پھر رہی ہے، بس ڈول رہی ہے ہوا میں، کہکشاں میں، اس نظام شمسی میں۔ تو اس میں یہ 7 سمندر جنہیں تم بہت بڑا سمجھ رہے ہو، قرآن مجید میں اولین و آخرین کا علم، آسمانوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کا علم، زمین میں جو کچھ پوشیدہ ہے اس کا علم، سب کچھ کتاب مبین میں ہے کہ نہیں ہے؟ اب ایک بات مانو، 2 میں سے ایک بات تسلیم کرو، یا تسلیم کرو کہ کتاب تو دی گئی مگر کتاب میں جو سارا علم تھا وہ رسول کو نہیں دیا۔ اگر جو کچھ کتاب میں ہے وہ دینا ہی نہ تھا تو پوری کتاب نازل کیوں کی؟ کتاب نازل کیوں کی؟ بس کتاب نازل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو کچھ کتاب میں ہے وہ قلب رسول میں ہے، اسی لیے امین ہے، امین۔ تو بس جہاں بھی یہ امانت جائے گی، جو بھی وارث کتاب قرار پائے گا، اولین و آخرین کا علم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب اگر اس علی کے فضائل کو لکھنا شروع کروں جس کے پاس اولین و آخرین کا علم ہے، خود مولا نے فرمایا کہ میرے پاس ہے اولین و آخرین کا علم، میں جانتا ہوں جو آسمانوں میں پوشیدہ ہے، میں جانتا ہوں جو زمین میں ہے، تو اب کس میں طاقت ہے جو لکھنا شروع کرے گا؟ کہاں تک لکھے گا؟ اس لیے کہا گیا کہ سب سمندر روشنائی بنا دو، سارے درختوں کے قلم بنا دو، نہیں ختم ہو سکتے علی کے فضائل۔ کیوں؟ اتنے علوم کا احاطہ کرے گا کون؟ جتنے علوم علی کے سینے میں ہیں۔ یہ سب آپ کا نعرہ سلوات سب مکس ہو گیا۔ یا مل کر بلند آواز سے ایک سلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ پھانس جو دماغ میں چبھی ہوئی تھی نکلی نہیں نکلی؟ نکل گئی نا، یہ مفہوم ہے اس کا بھائی۔ پہلے یہ تو دیکھو کہ قرآن مجید میں ہے کیا کیا، تو جہاں بھی یہ قرآن ہے وہاں وہ سب کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب لکھنا شروع کرو نا، لکھو کیا کیا ہے قرآن میں، لکھو اولین و آخرین کے علم، یہ سب علی کے پاس ہے کہ نہیں؟ جب ہیں تو کس میں تاب ہے، کس میں مجال ہے کہ جو حق ادا کر سکے علی کے فضائل کا، جو لکھ سکے؟ کہاں سے لائے گا اتنی توانائی، کہاں سے لائے گا اتنی طاقت؟ دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن چلیے پھر آپ کو واپس لے کر آئیں، اسی مقام پر لے کر آئیں جہاں سے لے کر چلے تھے، کیونکہ ایک بات جب ذہن میں آ جائے پھر وہ کمپیوٹر چلتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔
آپ نہ سمجھے گا آپ کے گھر پہ کمپیوٹر ہے، ہمارے پاس بھی ایک کمپیوٹر ہے، دماغ میں چلتا رہتا ہے ہر وقت. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس مومنین نے عہد و پیمان کیا ہے، سچا کر دکھاتے ہیں. اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھاتے ہیں. یہاں پہ بات چل رہی تھی، بیچ پہ جملہ ہائے معترضہ آ گئے، اور وہ ضروری باتیں میں آپ سے کرتا چلا گیا. لیکن بات یہ ہو رہی ہے اصل میں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اللہ نے وعدہ کیا ہے ضرور وارث بناؤں گا. وعد اللہ الذین، عہد و پیمان ہے. اللہ نے وعدہ کیا میں تمہیں نائب بناؤں گا، تمہیں خلیفہ بناؤں گا، تمہیں وارث بناؤں گا اس روئے زمین پہ. یہ آپ کے فضائل ہیں جو میں بیان کر رہا تھا، یہ مومن کے فضائل ہیں بھائی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو جب مومن کے فضائل سال بھر بیان کیے جائیں، اس کے فضائل نہیں ختم ہوتے تو اس کے مولا کے فضائل کا کیا حل ہوگا. بات یہ کر رہا تھا جس میں لوگوں نے سمجھا تھا شاید میں مذاق کر رہا ہوں کہ مومن کے فضائل آپ کے فضائل پڑھ رہا ہوں. آپ کو خود ہی نہیں پتا آپ کی فضیلتیں کیا کیا ہیں. آپ کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں مسلمین کو وعدہ نہیں یاد دلایا گیا، انسانوں کو نہیں، بلکہ وعدہ کسے یاد دلایا گیا؟ مومن کو. جس سے وعدہ ہے اسی کو یاد دلایا جائے گا نا. ان سے کیا وعدہ ہے، ان کو کیا وعدہ یاد دلایا جائے کو مجبوری کی حالت میں کلمہ پڑھ لیں. ہاں دو ہی راستے تھے بھائی، یا کلمہ پڑھو یا مکہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ. اب جائیداد وائداد کہاں چھوڑ کے جائے. کوئی دین بچانے کے لیے، اپنا دین بچانے کے لیے تقیہ کرتا ہے، کوئی مال و دولت بچانے کے لیے تقیہ کرتا ہے. کرتے تو سب ہیں بھائی، کرتے سب ہیں، لیکن فرق ہے دونوں کرداروں میں. کوئی کسی کو امام حکم دیتا ہے، لوگ تو تیار ہیں شہادت کے لیے. امام حکم دیتا ہے چلے جاؤ، پھیل جاؤ، دنیا میں جاؤ، بکھر جاؤ، تاکہ مذہب حقہ پھیلتا چلا جائے. اور کوئی اپنا مال وال بچانے کے لیے، دکانیں بچانے کے لیے، زمینیں بچانے کے لیے، اونٹ بچانے کے لیے، مال غنیمت میں حصہ بٹورنے کے لیے، ہے نا. یہ ہے کہ نہیں ایسا؟ کوئی اس کے لیے کرتا. اللہ نے وعدہ کس سے کیا، عہد و پیمان کس سے لیا؟ مومن سے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. وفا، یہ نہیں کہا کہ وعدہ کرو، نہیں، وعدہ وفا کرو، یعنی وعدہ ہو چکا، تم نے وعدہ کیا ہے، تم نے وعدہ کیا ہے اللہ کے ساتھ. کہاں وعدہ کیا ہے؟ کہیں تو وعدہ کیا ہے. ابھی یاد دلا دیں گے، بتا دیں گے کہ کہاں کہاں وعدہ کیا ہے آپ نے اللہ سے. تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اللہ سے عہد و پیمان کیا، پورا کرو. اور اسی اللہ نے یہ دنیا کو بتایا بھی کہ مومنین میں ایسے مرد ہیں کہ وہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں. صدقوا ما عہد اللہ علیہ، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اسے سچا کر دے گا. اس کا مطلب وعدہ وعید کہیں تو ہوئی ہے نا. آئیے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. عہد کا لفظ نہیں ہے یہاں، عہد و پیمان تو ترجمہ کرتے ہیں ہم، کیونکہ محدودیت ہے نا زبان کی ہمارے پاس. عقد الگ ہے، عہد الگ ہے، وعدہ، تینوں لفظ الگ الگ ہیں. عربی میں سب کا الگ الگ مفہوم ہے، الگ الگ معنی. وعدہ شرعی عذر آ جائے کیا کرے گا آدمی. آپ نے مجھے 8 بجے بلایا، میں پھنس گیا ٹریفک میں کلمہ چوک پہ، تو میں کیا کروں؟ 9 بج گئے. تو بھائی میں وعدہ تھوڑی توڑنا چاہ رہا، لیکن میرے ساتھ مجبوری ہو گئی نا بھائی. آپ نے مجھے بلایا تھا، 11 بجے فلائٹ آنی تھی، غلطی سے پی آئی اے کا ٹکٹ لے بیٹھا. اب رات کو 11 بجے آیا تو میرا کیا قصور ہے بھائی؟ اس میں کوئی قصور ہے میرا؟ نہیں ہے نا. تو وعدے کی یہ پوزیشن ہے کہ وعدہ موقع کی مناسبت سے کیا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو شرط کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگر ایسا ہوا میں اپنے وقت پہ پہنچوں گا. یہی ہے نا وعدہ. مجبوری ہو گئی تو کوئی وعدہ نہیں، ختم ہو گیا. عہد بھی ایسا ہی ہے. عہد عام ہے. کیسے عام ہے؟ انسان دوسرے سے بھی کرتا ہے، اپنے سے بھی کرتا ہے. اپنے آپ سے بھی تو عہد کرتا ہے نا، عہد کرتا ہوں آج سے مثلا نماز اول وقت پہ پڑھوں گا. تو عہد کے لیے دوسرے کا موجود ہونا ضروری. انسان اپنی ذات سے عہد کرتا ہے کہ آج کے بعد کم نہیں تولوں گا، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، رشوت نہیں لوں گا. عہد لیتا جا رہا ہوں آپ سب سے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب کچھ زبانیں خاموش ہو جائیں گی کہ دھوکے میں یہ سارا کام ہوتا جا رہا ہے. ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. خیر جناب، تو عہد کے لیے کسی دوسرے کا سامنے ہونا ضروری.
عہد اپنے آپ سے بھی کر سکتا ہے، میں اپنے آپ سے عہد کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں۔ عقد کچھ اور ہے۔ عقد کا لفظی معنی ہے گرہا۔ کیا معنی ہے؟ گرہا۔ اسی لیے بتا رہا ہوں، کل کسی جگہ پہ عرض کیا تھا کہ ایسے لوگ بھی عقیدے پہ بحث کرتے ہیں جسے عقیدے کا لفظی معنی بھی نہیں پتا۔ اسی عقد سے بنا ہے عقیدہ۔ مادہ کیا ہے عقیدے کا؟ عقد۔ عقد کا لفظی معنی کیا ہے؟ گرہ۔ گرہ نہیں بنتی جب تک دو کم سے کم مختلف دھاگے، جبھی تو گرہ بنے گی۔ دو ڈوریاں ہوں، دو رسیاں ہوں، دو دھاگے ہوں، حتیٰ کہ رسی بھی نہیں بوٹی جا سکتی یا بنائی جا سکتی۔ بوٹی جانے کا پتہ نہیں، سمجھے بچے، یہ کون سا لفظ لے کے آ جاتے ہیں نکال کے، دیہاتی اردو بولتا ہوں، کیا کروں۔ تو یہ رسی جو ہے نہیں بنائی جا سکتی جب تک دو دھاگے گرہ نہ دی جائے، بل نہ دیا جائے آپس میں، جبھی تو بنے گی نا رسی، بھائی ایسے تو نہیں بنے گی۔ تو یہ ہے عقد کا معنی، یعنی عقد کے لیے کسی اور کا ہونا ضروری ہے، ورنہ عقد نہیں قائم ہوتا۔ اسی لیے عقد کا لفظی معنی ہے گرہ۔ گرہ میں بھی دو کم سے کم دھاگے ہونا، تین میں ہو سکتی ہے، چار میں، لیکن کم سے کم دو ہوں، یعنی ایک کا اور کا ہونا شرط ہے، ضروری ہے عقد کے لیے۔ اب اس عقد کی اصطلاح میں جا کے دو قسمیں بن گئیں۔ یہ تو لغوی معنی ہے نا، عقد کا معنی لغوی معنی کیا ہے؟ گرہ۔ اصطلاح میں وہ جیسے ایک صاحب نے کہا میں ثابت کر سکتا ہوں کہ نماز واجب نہیں ہے، تو بڑا ان کے ماشاءاللہ ان کے پیروکار بھی، اچھا پیروکار یہاں سب کو مل جاتے ہیں، بڑی زرخیز زمین ہے، کوئی بھی عقیدہ اگانا چاہے یہاں اگ جاتا ہے، کیسے بھی نظریات ہوں اس کو اپنے فالوور اور پاگل ملتے ہیں، دیوانے ملتے ہیں، جان دے دیں گے اس کے طرف، سوچیں گے نہیں، بعد میں سوچیں گے کیا ہوا، یہ تو غلط نکلا آدمی، تو پہلے سوچ لیا ہوتا، سمجھ لیا ہوتا، بعد میں سوچ رہے ہو۔ خیر، تو جناب وہ عقد کی بات کر رہے ہیں کہ عقد کا معنی ہے گرہ، جب تک دو نہ ہوں۔ اب اصطلاح میں اس کے دو اور معنی، لغوی معنی وہ بتا رہا تھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ نماز واجب نہیں ہے، ثابت کر سکتے، ارے بھائی اللہ نے واجب نہیں ہے، اور ان کے فالوورز ہی پیدا ہو گئے۔ اٹھا لائے المنجد، عربی لغت کی جو کتاب ہے نا، اس میں ترجمے لکھے ہوئے ہیں، جیسے فیروز اللغات، ایسے جو عام فہم ہے وہ المنجد، ویسے تو بہت ہے عربی لغات، اور سب سے مشہور اس میں ابن منظور کی لسان العرب، وہ تو بہت ہی مشہور ہے، پھر مجموع البحرین، بہت ساری لغات، لیکن عام فہم اردو میں جو عربی اردو ترجمے کے لیے وہ ہے المنجد۔ کیا نام ہے؟ اس لیے یاد کرا رہا ہوں کہ کبھی لے کے گھر میں رکھ دیا کیجیے ایسی چیزیں۔ تو المنجد کتاب وہ لیا ہے کہ کہاں لکھا ہے صلاۃ کا معنی نماز، کیونکہ صلاۃ کا معنی ہے دعا۔ آپ بھی سن لیجئے کہ کہیں بھی صلاۃ کا معنی نماز المنجد میں نہیں لکھا۔ صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا۔ اسی لیے نماز جنازہ کو صلاۃ المیت، کیونکہ دعا ہے نا، اس میں رکوع سجدہ ہے ہی نہیں، مجازن اسے بھی نماز جنازہ۔ کتنی بڑی دلیل لے آیا وہ شخص، کیوں؟ اس نادان کو یہ نہیں معلوم کہ خود عربی زبان میں بحث ہے الفاظ کی، ایک بحث ہے، اور ہر جگہ الگ، فقہی اصطلاحات میں لفظ کی بحث الگ چلے گی، اصول میں، یعنی اصول فقہ، کیونکہ بعد میں فقہ میں آتی ہے کام، اصول میں الگ، منطق میں الگ، فلسفے میں الگ، عرفان میں الگ، سیر و سلوک میں، جیسے میں نے مثال دی تھی رند، رند کسے کہتے ہیں؟ میں خانے میں جا کے شراب پینے والے کو رند، اسے کہتے ہیں رند، میں خانہ جہاں شراب پی جائے، ساقی جو شراب بھر بھر کے دے، جام جس میں شراب ڈالی، جام اور صبح، اب یہ ساری اصطلاحات، لیکن عرفا اور سیر سلوک کی وادی کے جو چلنے والے، ان میں رند کسے کہتے ہیں؟ ولی کو۔ رند کسے کہتے ہیں؟ ولی کو۔ شہباز قلندر کا مصرع کہیں پڑھ چکا میں جس میں کہ سر گروہ تمام رندانہ، تمام اولیاء کا پیشوا ہوں، سردار ہوں، امام ہوں۔ کیا مطلب؟ معاذ اللہ، وہ شاید اسی لیے مزاروں پہ جا کے وہ لوگ خوب نشہ کرتے ہیں کہ سب رند ہیں۔ ہاں، پکڑیں گے وہ بزرگ جب قیامت کے دن، پتہ چلے گا جب ہنٹر پڑھ رہے ہوں گے کہ اور کوئی جگہ ہی نہیں ملی تجھے، میں دین پھیلانے آیا تو میری روزے پہ آ کے پیتا تھا، رند خرابات۔ تو اس سوال میں کیا کہتے ہیں؟ رند کسے کہتے ہیں؟ ولی کو، اللہ کے ولی کو۔
اولیاء کا سردار ہوں. کیوں؟ کہ سگے کوئے شیر یزدہ نہ، کیونکہ علی کی گلی کا کتا ہوں، اس لیے تمام اولیاء کا. تو بتا رہا ہوں کہ ہر میدان میں سبجیکٹ میں لفظ کی بحث ہوتی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ لفظ کہاں کیا معنی دے رہا ہے. عرفاء کے لیے اور عرفان میں الگ، فلسفے میں الگ، منطق میں الگ. میں کوئی زیادہ قابل آدمی نہیں، لیکن یہ دو چار باتیں ادھر ادھر سے سن کے آپ کو سنا دیتا ہوں تو سمجھ میں آ گیا کہ لفظوں کی بحث کیا ہے. تو اس نادان کو یہ نہیں معلوم کہ لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی. اور اصطلاحی معنی میں کئی قسمیں ہیں. الفاظ کی ایک بحث فقہ میں آتی ہے، حقیقت شرعیہ اور حقیقت متشرعیہ. یہ الگ بحث ہے، اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بتا رہا ہوں کہ ہر جگہ لفظ الگ بن جاتا ہے. شارع نے اس اصطلاح کو بنایا یا وقت کے ساتھ ساتھ بن گئی؟ شارع مقدس نے بتایا کہ صلاۃ کا معنی یہ ہے نماز پڑھنا، یا نہیں، ادا کرتے کرتے وقت کے ساتھ یہ بن گئی؟ حقیقت شرعی اور حقیقت متشرعی یہ ایک بحث الگ، ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے. مگر ہم جو بتا رہے ہیں، اب جیسے صلاۃ، خدا کے بندے لغوی معنی صلاۃ کا دعا ہے، زکوٰۃ کے معنی بھی لغوی کچھ اور ہے. خمس کا معنی کہاں لکھا ہے؟ خمس کا معنی پانچواں، کاہے کا پانچواں ایسا ہی تو نہیں پتا نا. حج کا معنی ہے قصد، کیا معنی ہے؟ لیکن جب میں کہوں کہ حج پہ جا رہا ہوں تو آپ مجھ سے پوچھیں گے پوری بات تو کرو، کاہے کا قصد کیا؟ بھائی کیا کیا؟ لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ حج پہ جانے کا مطلب کیا ہے. اب سمجھ میں آ گیا کہ لغت اور اصطلاح میں کیا فرق ہوتا ہے. کہ لغت میں ایک معنی ہوگا، اصطلاح میں جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ معنی الگ ہوگا، وہ اصطلاحی معنی کہلاتا ہے نا. حجت اللہ، حج اور حج دونوں مصدر ہیں. تو اب یہ کیا حج کا معنی، لفظی معنی جب آپ نکالیں گے تو کیا نکلے گا؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا. لیکن اصطلاح میں اب کیا ہو گیا حج کا معنی؟ تو بھئی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ حج پہ جا رہا ہوں. تو دوسرا سمجھ جائے گا نا کہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ عبادت، یعنی خانہ کعبہ جا رہا، مکے جا رہا ہے، اور وہاں جا کے سارے فرائض انجام دے گا، عمرہ کرے گا، پھر حج کرے گا، پھر صحیح کرے گا، طواف کرے گا، وہاں جائے گا، منی جائے، عرفات جائے گا، مزدلفہ جائے گا، منی جائے گا. سب سمجھ میں آ گیا نا ایک لفظ ہے کہ حج پہ جا رہا ہوں. اب وہ کہا کہ بھئی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. حج کا معنی وہ حج کہاں ہے؟ حج کا معنی تو ارادہ کرنا ہے. میں نے تو شادی کا حج کیا ہے، میں نے نوکری کا حج کیا ہے. کسی کو ایسے کہتے سنا آپ نے؟ میں نے کراچی جانے کا حج کر لیا، میں نے لاہور آنے کا حج کر لیا. نہیں ہے نا، احمقانہ بات ہوگی نا، کیونکہ جانتا ہے کہ اصطلاح میں جب حج کہا جائے تو مراد کیا ہوگی. پس وہ لغوی معنی کو پکڑ کے بیٹھ گیا کہ صلاۃ کا معنی یہ. ارے بابا وہ لغوی معنی ہے. اصطلاح میں صلاۃ کا لفظ کہاں استعمال ہوگا؟ جب کہا جائے گا قد قامت الصلاۃ، تو سب اپنے اپنے ہاتھ اٹھائیں گے یا نماز کے لیے کھڑے ہوں گے؟ کیا کریں گے بھائی؟ کیا کریں گے قد قامت الصلاۃ کے جواب میں؟ اور جب بلایا جائے گا، بلال بلاتے تھے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، کیا مطلب؟ ادھر آؤ، ادھر آؤ. تو لوگ نماز کے لیے آتے تھے، اپنے اپنے ہاتھ اٹھا لیتے تھے اپنی اپنی جگہ پہ، چلو بھائی دعا کے لیے بلایا جا رہا ہے، دعا کر لو. تو خدا کے بندو لغوی معنی الگ ہے، اصطلاحی معنی الگ ہے. تو عقد کا معنی کیا بتایا میں نے؟ گرہ ڈالنا. جب اصطلاح میں آئیں گے، فقہی اصطلاح میں، تو پھر دو معنی اس کے بنیں گے. وہاں پھر شرط لگانی پڑتی ہے، عقد بیع، عقد نکاح. عقد بیع، عقد نکاح. کیونکہ بیع یعنی تجارت، عقد بیع کیونکہ تجارت کے لیے بھی کم از کم دو کا ہونا ضروری ہے نا. اکیلے کا اپنے آپ سے کیا تجارت کرے گا بھائی؟ سامنے تو کوئی ہونا چاہیے نا. تو عقد بیع وہاں بھی عقد ضروری ہے، یعنی کاروبار میں بھی معاہدہ جس کو کہتے ہیں وہ ہے. عربی میں کیا کہیں گے اس کو؟ عقد بیع. اور اس کی تفصیلات الگ ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ تجارت میں بھی عقد ہوتا ہے نا، دو معاملات طے کرتے ہیں آپس میں. اور دوسرا ہے عقد نکاح، کیونکہ یہاں بھی ایک فریق تو نہیں، دونوں چاہیے نا ایجاب و قبول کے لیے. بھی ایسے ہی ہوگا نا، کیونکہ معاہدہ ہو رہا ہے دو کے درمیان، گرہ بن رہی، چاہے وہ تجارت کی گرہ بنے، چاہے وہ نکاح کی گرہ، شادی کی گرہ بنے. گرہ بن رہی ہے نا، گرہ میں باندھا جا رہا ہے. بس اسی لیے یہاں صیغے کا جاری کرنا ضروری ہے. دل میں کچھ بھی ہو، دھوکہ دوں گا، فراڈ کروں گا، پلاٹ لے لوں گا، گاڑی لے لوں گا، الو بنا لوں گا، دل میں کچھ بھی ہو،
مگر زبان سے یہ نہیں کہہ سکتا نا. زبان پہ وہی صیغہ جاری کرے گا انکحتوں کا اور قبلتوں کے, یہی جاری ہوں گے نا. دل میں کچھ بھی ہو, دل سے اس کا تعلق. تجارتی معاہدے میں بھی ہے, عقد بیع میں بھی یہی ہے. دل میں کچھ بھی ہو, چیٹنگ کروں گا, بڑی پارٹی ہے, پھنسا لو کسی طرح دھوکے, جیسے روزانہ صبح شام ہوتا ہے. لیکن لکھنے میں تو صحیح لکھے گا نا بھائی, اس کے بعد جو بھی کر لے. مگر عقد میں صیغے جاری ہونا ضروری, یعنی زبان سے بیان کرنا اور مکاتبہ کرنا, لکھنا بعض جگہوں پہ نہیں, بعض جگہوں پہ لکھنا ضروری. عقد بغیر نہیں ہو سکتا جب تک دو نہ ہوں, ایسا ہے نا. تو یہ سورہ مائدہ کی اتنی تفصیل مجھے لگی چھوٹی سی بات بتانے کے لیے. اور وہ بات کیا بتانے جا رہا ہوں, اسی سے بنا عقیدہ. بس عقیدہ نکلا ہے گرہ کے ساتھ, جس کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں. وہ نظریہ, وہ مذہب, وہ مکتب جس کے ساتھ میرا رشتہ جڑا ہوا ہے. یعنی یہ یک طرفہ نہیں, کسی کے ساتھ میں نے عہد و پیمان کیا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ حسین سے عہد و پیمان ہے یا نہیں, علی سے عہد و پیمان ہے یا نہیں, 12 اماموں سے عہد و پیمان ہے یا نہیں, خاتون محشر سے عہد و پیمان ہے یا نہیں, پیغمبر ختم مرتبہ سے عہد و پیمان کیا ہے یا نہیں. یہی تو وہ عہد ہیں جنہیں اللہ اپنا عہد قرار دے رہا ہے. اے مومنو, اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو. یہ عہد و پیمان تمہارا اپنی ذات کے ساتھ نہ تھا, یہ عہد و پیمان تم نے رسول سے کیا تھا, یہ عہد و پیمان تم نے علی سے کیا تھا, یہ عہد و پیمان تم نے مادر حسین سے کیا تھا, یہ عہد و پیمان تم نے حسن مجتبیٰ کے ساتھ کیا ہے, یہ عہد و پیمان تم نے حسین کے ساتھ کیا ہے. یہ ہے وہ عہد و پیمان جو مومن کو یاد دلایا جا رہا ہے, غیر مومن کو نہیں. مسلمین کا ذکر نہیں, مومن کو پورا کرنا. وقت مشکل ہے, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اس لیے یہاں عقد کا صیغہ استعمال ہوا, کیونکہ تم نے اپنی ذات سے عہد نہیں کیا ہے, بلکہ تم نے اللہ سے عقد باندھا ہے, عہد کیا ہے. تم نے رسول سے عقد کیا ہے, یعنی عہد و پیمان باندھا ہے. تم نے وہاں وعدہ کیا ہے, گرہ بندے میں, گرہ میں تم بندے میں آزاد نہیں ہو. تم کسی معاہدے کے, کسی عہد کے, کسی قول کے, کسی میثاق کے پابند ہو. اگر عہد نہ ہوتا تو آج کیوں پڑھتے زیارت وارثہ میں یا لیتنا کننا معکم, عہد ہی تو ہے نا, ہے نا عہد. کاش میں کربلا میں ہوتا, تو کربلا میں ہوتا تو کیا کرتا بھائی, عہد و پیمان ہے نا, وعدہ کیا ہے نا کہ حسین تیرے درد کو نہیں چھوڑیں گے. کوفیوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا. کیا کیا کوفیوں نے؟ میں نے لکھا بھی ہے کوفے کے بارے میں اور پڑھا بھی بہت ہے, مگر سمجھ میں نہیں آتا تھا کیسے لوگ تھے جنہوں نے فرزند رسول کے ساتھ دغا کی. مگر اب سمجھ میں آنے لگا, اب سمجھ میں آنے لگا کہ کوفے کے لوگوں کے ساتھ سامنے کون سے حالات آئے تھے, چھوڑ کے بھاگ گئے, نہیں پہنچے کربلا. اب سمجھا دیتا ہے زمانہ, بہت ساری چیزوں کو پریکٹیکل جو اب آتا ہے نا تو سمجھا دیتا ہے کہ ایسا ہوا تھا. ایسے چھوڑ کے بھاگتے ہیں لوگ, ایسے ڈر کے بیٹھتے ہیں, ایسے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں, چھوڑ جاتے ہیں. دنیا کی بات کر رہا ہوں, اتنی بڑی اللہ کی دنیا ہے, زمین ہے, کہیں تو میں نے دیکھا ہوگا, کہیں تو میں نے سنا ہوگا, کہیں تو میں نے مشاہدہ کیا ہوگا, اس کی بات کر رہا ہوں. مگر مومن کون ہے جو اپنے عہد و پیمان کو وفا کرتا ہے, جانتا ہے کہ چلے جائیں گے لیکن حسین کے نام پہ جائیں گے, حسین مرنے نہیں دے گا. حسین مرنے, کسی کو نہیں مرنے دیا حسین. یہ وعدہ ہے حسین کا, جو میری راہ میں جائے گا میں اسے مرنے نہیں دوں گا. مومنوں کی محفلوں میں, مجلسوں میں اس کا ذکر ہوتا رہے گا, وہ زندہ رہے گا, اس کا ذکر بھی زندہ رہے گا. بس عزاداروں, اب آخری منزل پر ہوں. جناب شیریں کے مصائب پڑھنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے, کوشش کروں گا کچھ تھوڑا سا حق ادا ہو جائے. کون ہے یہ؟ وہی جس نے عہد و پیمان کیا ہے آل رسول کے ساتھ. کنیز ہے جناب شہر بانو کی, اور جناب شہر بانو کے بعد چاہا جناب سید الشہداء نے
کہ اس کو آزاد کر دیا جائے. اور آپ نے کہا کہ جاؤ تمہیں آزاد کر دیا. جناب شیریں نے جب یہ سنا کہ حسین مجھے آزاد کر رہے ہیں تو ہاتھ جوڑ لیے. مولا میں خدمت کروں گی بچوں کی, ہر خدمت انجام دوں گی, مجھے اپنے سے جدا نہ کیجیے, اپنے قدموں سے علیحدہ نہ کیجیے. مجھے بتائیے کوئی تیار ہوگا علی اور حسین کے در کی غلامی چھوڑنے پر, چاہے دنیا کی بادشاہت ہی کیوں نہ ملے؟ بد نصیب ہوگا, بد قسمت ہوگا جس کو اہل بیت کی غلامی کا شرف ہو اور وہ یہ چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑ سکتا نا, جانتا ہے کہ اس دنیا کی بادشاہی سے علی کے در کی گدائی اور غلامی اچھی ہے. ایسے ہی ہے نا. مگر حکم امام یہ ہے کہ بس شیریں جاؤ, تمہیں آزاد کر دیا, اپنی زندگی بسر کرو, تمہیں قطع زمین بھی دیں گے, تمہیں زاد راہ بھی دیں گے, زندگی گزارنے کا سامان بھی دیں گے, جاؤ. بار بار کہتی ہے مگر حکم امام کے آگے اب کوئی چارہ نہیں شیریں کے پاس. دیکھا کہ اب حکم امام کے آگے کوئی چارہ نہیں تو کہتی ہے کہ اچھا مولا پھر ایک خواہش ہے میری, ایک بات ہے, اگر آپ مجھے اعزاز بخش دیں تو. کیا چاہتی ہے شیریں بتا؟ شیریں کہتی ہے مولا بس مجھ کنیز سے ایک یہ وعدہ کیجئے کہ آپ میرے گھر ایک بار مہمان بنیں گے. چند لمحے توقف کیا سید الشہداء نے اور اس کے بعد کہا اچھا شیریں تجھ سے وعدہ ہوا میرا کہ میں تیرا مہمان بنوں گا. شیریں کہتی ہے نہیں مولا ایک بات ہو. اب کیا چاہتی ہے شیریں؟ مولا اکیلے نہیں, آل رسول کے ساتھ, شہزادوں شہزادیوں کے ساتھ مجھ کنیز کی عزت ہو جائے. پھر چند لمحے توقف کیا حسین نے اور چند لمحوں کے بعد فرماتے ہیں جا شیریں تجھ سے وعدہ رہا سب کے ساتھ تیرا مہمان. لیکن دیکھ شیریں ایک بات کا خیال رکھنا, ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں تو پہچان بھی نہ سکے. شیریں قدموں میں بیٹھ گئی. مولا میں آپ کی نمک خار, میں ادنا سی کنیز, بھلا ہو سکتا ہے کہ آپ میرے گھر مہمان بنے میں پہچانوں بھی نہیں. اچھا شیریں جا ہم ضرور تیرے مہمان بنے. حکم دیا جو اس کو خلعت دینا چاہتا ہے وہ اس کو دے. آل رسول میں سب اس کے لیے انعام و اکرام لے کر آ رہے ہیں, مگر جو بھی آتا ہے جو سامان لے کر آتا ہے ایک چادر بھی ساتھ میں ضرور لاتا ہے. کچھ ہی دیر میں جب چادروں کا ڈھیر ہو گیا شیریں حیران ہو کر کہتی ہے مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی, بہت زیادہ ہے یہ. مولا فرماتے ہیں جا شیریں لے جا, شاید کسی دن کام آ جائیں, لے جا. چلی گئی شیریں حکم امام سے. کوفے کے باہر ایک اونچے ٹیلے پہ مکان بنا کے رہتی ہے, بلندی پر رہنے کی وجہ سے قلعہ شیریں کے نام سے مشہور ہو گیا. بڑی عزت ہے شیریں کی اپنی بستی میں. کیوں؟ سب جانتے ہیں کہ آل رسول کی کنیزی سے آئی ہے, خاندان رسالت کی کنیز رہی ہے, اور یوں بھی احترام کرتے ہیں کہ اس شیریں کے سبب سے ایک دن خاندان رسالت ہماری بستی میں مہمان بنے گا. کیوں؟ شیریں نے سب کو بتایا ہے کہ مجھ سے وعدہ کیا ہے حسین. امام کا وعدہ ہے نا, امام کا وعدہ ہے, اس لیے یقین ہے شیریں کو میرے امام کا وعدہ ہے, میرے مولا کا وعدہ ہے. عرصہ گزر گیا شیریں کو انتظار کرتے ہوئے. بالآخر وہ زمانہ آیا کہ جب شیریں نے سنا کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا عراق کے ارادے سے, عراق کی طرف رواں دواں ہے آل رسول کا قافلہ. خوش ہو گئی شیریں, دوڑ گئی پوری بستی میں, جمع کر لیا سب کو. دیکھو میں نہ کہتی تھی کہ ایک دن حسین میرے گھر مہمان بنے گا, ایک دن آل رسول میری مہمان بنے گی. آل رسول کا قافلہ راستے میں ہے, تیاریاں کرو. جب قافلہ نزدیک پہنچے گا تو ہم بستی سے باہر نکل کر استقبال کریں گے خاندان رسالت اپنے مولا کا. اور میری شہزادیاں ساتھ ہیں, ثانیہ زہرا ساتھ ہے, شہزادی ام کلثوم ساتھ ہے. اب جیسا مہمان ہوتا ہے ویسا ہی انتظام ہوتا ہے نا.
اب ذرا سی منظر کشی کر دوں کہ پوری بستی کتنا اہتمام کر رہی ہوگی کہ خاندانی رسالت ہماری بستی میں آئے، کیسا سجا رہے ہوں گے اپنی چھوٹی سی بستی کو، اور شیریں اپنے گھر کو کیسا سجا رہی ہوگی۔ ہوتا ہے نا رنگ و روغن، نئی مسندیں، نئے بستر، سب سامان نیا۔ یہ حجرہ میرے آقا سید و سردار حسین کے لیے، یہ حجرہ میری شہزادی ثانیہ زہرا کے لیے۔ یہی ہوتا ہے نا انداز، سجا رہی ہے گھر، مگر پھر کافی عرصہ گزر گیا، کوئی خبر نہیں آتی، بلکہ کچھ عجیب عجیب خبریں آ رہی ہیں۔ مگر شیریں کسی خبر پہ یقین نہیں کرتی تھی۔ کیوں؟ ہر خبر کے جواب میں کہتی تھی کچھ نہیں ہو سکتا، مجھ سے وعدہ کیا ہے میرے امام نے اور آئے گا، امام کا وعدہ ہے، ضرور آئے گا میرے گھر، اطمینان رکھو تم لوگ۔ اور پھر جب اور دن گزر گئے تو اب شیریں کی پریشانی بڑھنا شروع ہوئی۔ صبح نکلتی تھی، کوفے سے آنے والے راستے پہ سارا دن بیٹھی رہتی تھی، ہر آنے جانے والے قافلے کو دیکھتی تھی، مگر شیریں کے مہمان نہیں آئے، شیریں کے مسافر نہیں آتے تھے۔ سورج ڈھلنے تک بیٹھتی تھی، پھر گھر جاتی تھی۔ بس ایک دن ایسا ہی ہوا کہ مایوسی کے عالم میں آئی کہ کہاں ہے میرا مہمان، کہاں ہے میرا مولا، کہاں ہے میرے مسافر، کہاں ہے مدینے کے شہزادے شہزادیاں۔ تاریکی چھائی، گھر آئی، خوابگاہ میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد خادموں نے اٹھایا، کہ حاکم کا قافلہ دروازے پہ آیا ہے، حاکم کے سپاہی ہیں، شام جا رہے ہیں کچھ باغیوں کے سر لے کر۔ کچھ قیدی عورتیں بھی ساتھ ہیں، کچھ قیدی بھی ساتھ ہیں، جن میں خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ رات تیرے قلعے میں گزارنا چاہتے ہیں۔ شیریں نے یہ سنا تو خود دروازے پر آ گئی۔ عجیب منظر دیکھا، ہیں تو حاکم کے سپاہی، یہ بھی دیکھا کہ کچھ نیزوں پر مقتولین کے سر ہیں، مگر اندھیرا ہے اور چہرے لہو میں ڈوبے ہوئے ہیں نا، اور بھی تیسرے کوئی دھیان ہے ہی نہیں اس طرف، ذہن میں کوئی بات ہی نہیں، لہذا پہچاننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نظریں ہٹا لی۔ مگر جو منظر عجیب تھا وہ یہ تھا کہ دیکھا کچھ بیبیاں ناقوں پر ہیں، ان کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئی ہیں۔ ان بیبیوں کے ہاتھ پسے پشت بندھے، ان بیبیوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا ہو۔ شیریں کہتی ہے کوئی بہت ہی محترم خاندان اجاڑا گیا ہے، کوئی بہت ہی معزز خاندان ہے جس کی خواتین نے اپنے چہروں کا پردہ اپنے سر کے بالوں سے کیا۔ اور ایک اور منظر نے تڑپا دیا شیریں کو، دیکھا کہ ہے تو جوان، مگر مرض کی شدت یا مصائب کی شدت یا زنجیریں، بیڑیاں، ہتکڑیاں، توق، ان کے وزن سے نحیف ہو گیا ہے، نحیف ہے، بیمار نظر آتا ہے، زنجیروں سے جکڑا ہوا اور توق خاردار اس کے گلے میں، نظر زمین کی طرف گڑی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اتنا بھاری تھا یہ توق کہ اس توق کے وزن سے سید سجاد کی گردن جھکی رہتی تھی۔ میں ہمیشہ اس نظریے کو رد کر دیتا ہوں، نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، توق کتنا ہی وزنی کیوں نہ ہو، علی کے بیٹے کا سر جھکا نہیں سکتا، نہیں جھکا سکتا۔ ارے سر جھکے رہنے کی وجہ تلاش کرو، کچھ اور ہے۔ سید سجاد کا سر اس لیے جھکا رہتا ہے کہ اٹھائے تو کیسے اٹھائے؟ جب سر اٹھاتا ہے یا نو کے نیزہ پر بابا کے سر پہ نگاہ پڑتی ہے، یا پشت ناقہ پہ ماں بہنوں پھپھیوں کے کھلے سروں پہ۔ اس لیے سید سجاد کا سر جھکا رہتا۔ کھلوا دیے دروازے، آ جاؤ رات گزار لو یہاں۔ شیریں نے دیکھا سب حجروں میں چلے گئے سپاہی، مگر قیدی نہیں، قیدی وہیں صحن میں دیوار سے لگ کے بیٹھے۔ سمجھ گئی شیریں کہ ان قیدیوں پہ بڑا ظلم ہو رہا۔ آئی سپاہیوں کے پاس، اگر تمہاری اجازت ہو ان قیدی عورتوں کے لیے بھی میں کچھ حجرے کھول دوں کا، تیرا گھر ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ دوڑی دوڑی آئی، ہاتھ کھلوا دی، کہ میں نے اجازت لے لی، آؤ۔
تمہاری لیے بھی حجرے تیار ہیں، جو خدمت کر سکتی ہوں کروں گی جب تک میرے گھر میں ہو۔ میرے مولا کا حکم ہے کبھی قیدیوں کا تماشا نہ کرنا، میرے مولا کا حکم ہے کبھی قیدیوں کو تکلیف نہ دینا، جو خدمت جو آرام پہنچا سکتی ہوں تمہیں پہنچاؤں گی۔ لیا قیدیوں کو ساتھ، آئی حجروں میں بٹھا دیا، حکم دیا خادموں کو بہترین غذا تیار کرو، ان کے لیے بہترین مسندیں لگاؤ۔ اتنا جو مہربان پایا شیریں کو، تو ایک بی بی نے کہا شیریں ایک بات مانے گی؟ کہا کہو بی بی کیا کہنا چاہتی ہے، جو تمہارے دل میں ہے کہو، جو میرے اختیار میں، جہاں تک میرا اختیار ہے ہر بات مانوں، جہاں تک میرے امکان میں۔ شیریں شاید تیری بات مان لیں، رات بھر کے لیے ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دلوا دے۔ شیریں کہتی ہے اچھا میں کوشش کرتی۔ پھر آئی سپاہیوں کے پاس، میرا گھر ہے کہیں نہیں جا سکتے، مناسب سمجھو تو کچھ دیر کے لیے ان کے مقتولین کے ساتھ، وارثوں کے ساتھ ان کو دے دوں؟ کہ کوئی اعتراض نہیں، دے دے۔ جلدی سے بلایا خادموں کو، اٹھاؤ یہ نیزے جن پہ سر ہیں، لے کر چلو۔ آئی بیویوں کے پاس، یہ تمہارے وارثوں کے سر۔ مگر حیران ہو گئی شیریں کہ اپنے وارثوں کے سر پانے کے باوجود کوئی بی بی روتی نہیں ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا شیریں۔ جب شیریں واپس جانے لگی تو اسی بی بی نے کہا شیریں ایک اور بات مانے گی؟ کہ بی بی میں نے آپ سے کہا کہ جو میرے بس میں ہے مانوں گی، آپ بتائیے۔ شیریں جب سے یہ قتل کیے گئے ہمیں رونے نہیں دیا گیا۔ مقتل گواہ ہے، مقتل گواہ ہے کہ جب سکینہ نے رونے کی کوشش کی چہرے پہ تماچے برسائے گئے، یہاں تک کہ بیویوں پر تازیانے تک برسانے کی روایات ہیں۔ شیریں جب سے یہ قتل کیے گئے ہمیں رونے کی اجازت نہیں۔ شیریں تیرا گھر ہے، اتنی اجازت دے دے، آہستہ آہستہ رو لے، آہستہ آہستہ رو لے۔ تڑپ اٹھی شیریں کہ میرا گھر ہے، جی بھر کے رو، کوئی پابندی، جی بھر کے ماتم کرو اپنے مقتولوں کا۔ لیکن سنو، جب اپنے مقتولوں کا ماتم کرنا تو دعا کرنا میری ایک حاجت ہے پوری ہو جائے۔ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ قیدیوں کی دعا دوسروں کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس بی بی نے پھر آہستہ سے کہا شیریں مناسب سمجھے گی تو بتائے گی اپنی حاجت۔ ہاں ہاں کیوں نہیں بتاؤں گی، ارے میرا مولا حسین راستے میں، میری شہزادیاں زینب و ام کلثوم راستے میں ہیں، دعا کرو خیر سے میرے مسافر جلد از جلد میرے گھر آ جائیں، دعا کرو خیر سے میرے مہمان میرے گھر آ جائیں۔ اس بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب شیریں واپس پلٹی تو پہلا بین جو کانوں سے ٹکرایا وہ بین یہ تھا، کسی بی بی نے چلا کر کہا ہائے میرا ماں جایا حسین۔ واپس پلٹی شیریں، او بی بی سب روئیں مگر میں تجھے نہیں رونے دوں گی، تجھے نہیں رونے۔ بی بی دیکھ، اگر رونا چاہتی ہے تو یہ نام لے کے تو میں تجھے بالکل نہیں رونے دوں، یہ نام لے کے تو نہیں رو سکتی۔ ایسا کر، اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی تھا اس کا نام لے کے رو لے۔ بی بی یہ نام لے کے میں تجھے رونے نہیں دوں گی، اس کی وجہ ہے۔ اس بی بی نے کہا قبول ہے، منظور ہے۔ شیریں واپس پلٹی۔ اب جو دوسرا بین کانوں سے ٹکرایا وہ تھا، کوئی بی بی نے اسی بی بی نے چلا کر کہا ہائے میرے عباس کا بھائی۔ پھر واپس مڑی شیریں، او بی بی یہ نام لے کر بھی نہیں رونے دوں گی، یہ نام لے کر بھی نہیں رونے دوں گی۔ اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا اس کا نام لے کے رو لے۔ وہ بی بی کہتی ہے شیریں یہ بھی قبول ہے۔ ادھر شیریں جانے کے لیے پلٹی، ادھر کانوں میں آواز آئی ہائے میرے اکبر کا بابا۔ بس
اب شیری سے برداشت نہ ہوا، واپس پلٹی، اس بی بی کے سامنے آ کر دو زانوں بیٹھ گئی، ہاتھ جوڑ لی. او بی بی، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میرے دل کو قرار نہیں ہے. جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے طرح طرح کے وسوسے میرے دل میں آتے ہیں. ارے آخر تو ہے کون؟ تجھ پہ کیا گزر گئی؟ تیرے ساتھ کیا سانحہ ہوا؟ تیرے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا؟ اپنا تعارف تو کرا. یہ جتنے نام لیتی ہے میرے مولا کے گھر والوں کے نام. او بی بی، یہ سب میرے مولا کے گھر والوں کے نام ہیں. آخر تو ہے کون؟ کہاں سے آئی ہے؟ کچھ تو بتا اپنے بارے میں. جب اس بی بی نے کوئی جواب نہ دیا تو شیری کہتی ہے تجھے تیرے مقتول کی قسم دیتی ہوں، بتا بتا تو کون ہے. بس اب بھائی کی جو قسم سنی تو زینب کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے. چہرے سے بال ہٹا کر کہا شیری بھائی کی قسم نہ دے زینب کو. شیری بھول گئی نا، بھول گئی. میرے بھائی نے یہ بھی تو کہا تھا ایسا نہ ہو تیرے مہمان بن جائے، ایسا نہ ہو تیرے مہمان بن جائیں تو پہچان بھی نہ سکے. شیری نے بال کھول دیے، بال نوچنا شروع کیے، سر پیٹتی ہے، منہ پیٹتی، پچھاڑے کھانے لگی شیری. شہزادی کس عالم میں دیکھ رہی ہوں؟ ارے یہ کیا ہوا؟ میرا سید و سردار حسین کہاں ہے؟ میرا عباس، میرا علی اکبر، میرے اون محمد، میرا قاسم، ایک ایک کا نام لے کر پوچھتی ہے. زینب نے ہاتھ تھام کر کہا بس کر شیری، بس کر، بس کر. کس کس کا نام لے گی؟ بھری سرکار لٹا کے آئی ہے زینب، سب کو گنج شہیدہ میں سلا کر آئی ہے زینب. کوئی نہیں بچا شیری، کوئی نہیں بچا. بس مردوں میں یہ تیرے وقت کا امام زین العابدین، یہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا جوان ہے، یہی تیرے وقت کا امام سید سجاد ہے. کچھ نہیں بچا شیری. اپنے مولا سے ملے گی، اپنے مولا سے ملاقات کرے گی. شیری، یہ جو سب سے بلند نیزے پہ سر ہے یہی تو تیرے مولا حسین کا سر ہے. سر و سینہ پیٹتی جاتی ہے، جا رہی ہے نیزے کی جانب چلاتی ہوئی خوب وعدہ نبھایا. اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا، اے میرے مولا، خوب مجھے شرف میزبانی بخشا، خوب میرے مہمان بنے ہو، خوب وعدہ نبھایا. ارے میں آج کے دن کے لیے زندہ رہ گئی تھی کہ زینب و ام کلثوم میری مہمان بنے، ان کے سروں پر چادریں بھی اللهم صل على محمد وعلى